کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ آل نبی کی الفت اصحاب کی عقیدت، آل نبی کی الفت اصحاب کی عقیدت، دونوں کا رنگ بھایا مدنی مذاکرے میں۔ الحمدللہ مدنی مذاکرے تو پہلے بھی سنتے ہیں، لیکن جو مدنی مرکز کے اندر مدنی مذاکرہ سننے کی جو برکتیں ہیں، جو فیضان ہیں، اس کے کیا کہنے۔ الحمدللہ آج مرشد کریم کی زیارت ہوئی، مدنی مذاکرے کے اندر شرکت ہوئی، اور الحمدللہ آج جو ہے وہ سیکھنے کو ملا کہ یہ جو آزمائشیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، تو جو نیک بندوں پر آتی ہیں ان کے درجات کی فضیلت ہوتی ہے، مثلا ان کے درجات بلند ہوتے ہیں، اور جو گناہ گاروں پر جو ہے مصیبتیں آتی ہیں تو یہ ان کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہوتی ہیں۔ امیر علیہ سنت نے فرمایا کہ اس نے اخلاق کو بندہ اپنائے اور نرمی اختیار کرے تو وہ بہترین اصلاح کر سکتا ہے۔ ماشاءاللہ امیر علیہ سنت کا مدنی مذاکرہ دیکھا ہے تو بہت ہی اچھے مدنی پھول انہوں نے ارشاد فرمائے ہیں، جس میں خاص کر انہوں نے سلام کے حوالے سے جو بڑی پیاری سنت کے جس سے ایک محبت بھی آپس میں بڑھتی ہے کہ دونوں ہاتھوں سے یعنی کہ سلام کرنا چاہیے، تو دونوں ہاتھوں سے اکثر دیکھا گیا ہے کہ جب بھی سلام کیا جاتا ہے تو قدرتی دل میں ایک محبت پیدا ہوتی ہے۔ الحمدللہ پیر و مرشد ڈیپلی طور پہ ہماری رہنمائی فرماتے رہتے ہیں۔ ہمارے ہاں عام طور پر اس چیز کو غلط بیان کیا جاتا ہے کہ وہ حضرات کے جنہوں نے دلہا بننا ہے، اگر وہ ہنڈیا کو اچھے طریقے سے صاف کریں گے تو جب ان کی شادی ہوگی تو اس پر بارش برسے گی۔ تو پیر و مرشد نے بڑے کمال انداز میں رہنمائی فرمائی، بھئی ایسا نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ مدنی مذاکرے میں کافی دینی ॻाल्हियूं बि असांखे सिखण लाइ मिलंदियूं आहिनि ऐं दुनियावी ॻाल्हियूं सिखण लाइ बि मिलंदियूं आहिनि। कई ॻाल्हियूं तव्हां अगरि दुनिया जे लेवल ते किताबनि वग़ैरह में पढ़ंदव त उन सां गॾु दीन न मिलंदो। त अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अमीर अहले सुन्नत हिकु दीनी मसइलो इरशाद फरमाईंदा आहिनि, उन जे तहत दुनियावी जेके हिकमतूं आहिनि दुनिया जे हवाले सां ऐं अॼुकल्ह आसान ऐं सहल अंदाज़ में इरशाद फरमाईंदा आहिनि۔ الحمدللہ 3 روزہ نماز کورس میں فیضان مدینہ میں الحمدللہ یہاں پر شرکت ہوئی ہے، تو یہ ہے کہ ہم دیگر بہت ساری جگہ کام وغیرہ کرتے ہیں تو وہ کام کرنے سے پہلے ہم سیکھتے ہیں، تو نماز جو ہے وہ ہم پر فرض ہے، تو ہمیں چاہیے کہ نماز کس طرح سے پڑھنی چاہیے، اس کا صحیح طریقہ کیا ہے، تو اس کو ضرور سیکھیں۔ تو یہی سیکھنے کے لیے ہم فیضان مدینہ میں یہاں پر حاضر ہوئے۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا شکریہ کہ انہوں نے ہمیں دعوت اسلامی دی، اور دعوت اسلامی کا شکریہ کہ جو ہمیں یہ سب کچھ سکھا رہی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دلی میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، اب معتکف ہو گئے، جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ زبان سے بھی اگر اعتکاف کی نیت کر لیں دل میں نیت رکھتے ہوئے تو زیادہ اچھا ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری کرنا، افطار کرنا، نیاز کھانا، آب زمزم شریف پینا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں کہ اعتکاف کی نیت کی ہو، نہیں کی تھی افطار کا ٹائم آ گیا یا مسجد حرام شریف میں زمزم شریف پینا ہے اور اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی تو نہیں پی سکتے، تو اعتکاف کی نیت کر لیجئے، اب پی لیجئے۔ لیکن مناسب طریقہ یہ ہے کہ کھانے پینے کے لیے اعتکاف کی نیت نہ کی جائے،
بلکہ اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کی جائے، اور نیت کے بعد کچھ ذکر و درود کر لے، چاہے تو 12 بار درود شریف پڑھ لیں، پھر بھلے آپ کھائیں پیئیں، آب زمزم شریف پیئیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 1444 ہجری کے ذی قعد شریف کی آج 28ویں شب ہے۔ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں کثیر عاشقان رسول جمع ہے، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ اس سے پہلے 28ویں شب کی نسبت سے ضیاء درود و سلام پیج نمبر 9 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 28، جس نے یہ کہا جزا اللہ عنا محمد ما ہوا اغلو، 70 فرشتے 1000 دن تک اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اب سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں، یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے کہے پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے، یعنی اپنی بھول ہوئی تو قبول کرتا پائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مکتبۃ المدینہ کی کتاب اللہ والوں کی باتیں، حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء، اس کتاب کا یہ ترجمہ ہے، جلد نمبر 8 ہے، صفحہ نمبر 235۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا قول لکھا ہے، جب بندہ اپنے نفس کو پہچان لیتا ہے تو خود کو کتے سے بھی زیادہ ذلیل شمار کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب بندہ اپنے نفس کو پہچان لیتا ہے تو بندہ اپنے نفس کو کیسے پہچانے، کچھ اس کا طریقہ ارشاد فرمائیں۔ حضرت سیدنا یحییٰ معاذ رازی رحمت اللہ علیہ کا ایک قول ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ تو اب نفس کو پہچاننا کیا ہے، اس سلسلے میں الحاوی للفتاوی حضرت علامہ سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کی طرف یعنی اپنے نفس کو کیسے پہچانا جائے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی ذات میں پائی جانے والی کمزوری، کمی، کوتاہی اور زندگی گزارنے میں چیزوں کی طرف محتاج ہونا وغیرہ کے ذریعے نفس کو پہچانا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اس کے برعکس یعنی الٹ، اپوزٹ، رب تعالی ان تمام خامیوں سے، نقائص سے، عیوب سے پاک ہے کہ نہ وہ کمزوری، نہ کمی، نہ کوتاہی وغیرہ وغیرہ، اس سے بالکل یعنی کہ یہ پاک ہے، اور وہ کسی کا محتاج بھی نہیں، بلکہ سب اس کے رحم و کرم کے محتاج ہیں۔ تو یہ غور کر کے اپنی کمزوری پر نظر رکھے، اپنی کوتاہی پر نظر رکھے، اپنی محتاجی پر نظر رکھے، اور یوں اپنے نفس کو یہ پہچانے کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، بہت کمزور، ناتوان، اور میرا رب جو ہے، یہ رب کو پہچانے کہ رب جو ہے وہ کسی کا محتاج نہیں، نہ وہ کمزور ہے، نہ اس میں کوئی عیب ہے، تو وہ قادر و قیوم ہے، قادر مطلق ہے۔ تو اس طرح مطلب اپنے نفس کی اور اپنے رب کی پہچان کے لیے بندہ کوشش کر سکتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آپ
आपकी बारगाह में अर्ज है कि डिप्रेशन, ज्यादा सोचना या फिर दिमाग पर बोझ, इन सबको कैसे खत्म किया जाए? ज्यादा सोच विचार और परेशान कुन ख्यालात दरअसल सोच का एक सिलसिला होता है जिसमें मनफी ख्यालात हावी हो जाते हैं, माइनस जो सोचें आती हैं तो वो उस पर मतलब हावी हो जाती हैं और इंसान किसी मामले की सिर्फ बुरे पहलुओं पर ही सोचना शुरू कर देता है, यानी जो माइनस है उन पर सोचना शुरू कर देता है, हालांकि अभी उसके सामने रिजल्ट होता नहीं है। तो अगर इंसान अपने सोचों को काबू में नहीं करता तो वो ज़हनी मरीज भी बन सकता है। अरे आपने देखा होगा, ये हो जाएगा तो क्या होगा, जैसे बच्ची पैदा होती है बेटी, तो लोग जो यानी इनके ईमान की कमजोरियां हैं कि अब क्या होगा, इसकी शादी का क्या करेंगे, बहुत महंगाई है, और जब ये जवान होगी तो उस वक्त महंगाई और बढ़ जाएगी, तो इसके जहेज का क्या करेंगे। अब ये सोच सोच कर पागल हुए जाते हैं। इनको अल्लाह पर तवक्कुल करना चाहिए कि जिस रब ने पैदा किया उसे जोड़ा भी पैदा किया है, असबाब भी उसने देने हैं, वो मुसब्बिबुल असबाब है। तो अपनी सोचों से क्या होगा सिवाय अपनी ख्वारी के और अपनी ईमान की कमजोरी है ये। तो इसलिए वो बेटी को पसंद नहीं करते कि बेटी कमा के नहीं लाएगी, जैसे बेटी खिलाएगी, रब खिलाने वाला रब मौजूद है ये पता नहीं है आपको, बेटी खिलाएगी। भाई 4 बेटियां हो गई, 5 बेटियां होंगी, तो अब मैं क्या करूंगा, क्या खाऊंगा, नहीं अल्लाह के बंदो, अल्लाह खिलाएगा। बेटा आ गया, हाँ बेटा खिलाएगा। अब बेटा क्या खिलाएगा, टोल टप्पड़ बेचकर हेरोइन पिएगा तो फिर क्या करोगे, ऐसे बेटी अच्छी नहीं। तो अल्लाह पाक के इल्म में क्या है हमें तो कुछ भी नहीं पता ना, कि उसकी खुफिया तदबीर हमारे बारे में क्या है। तो जो खोटी खोटी सोचें मतलब जो ना इंसान को ले डूबती हैं, तो इसलिए अच्छी सोचें रखनी चाहिए, मनफी नहीं सोचना चाहिए, मुस्बत प्लस अल्लाह की रहमत पर बंदा नजर रखे। तो इंशाल्लाह इस तरह हुस्न ज़न से काम लेंगे और अच्छा अच्छा सोचेंगे और बुरी सोचों से तवज्जो हटाएंगे, बुरी सोचों को अच्छी सोच में वो कन्वर्ट करेंगे। मदीने की यादों में गुम हो, कभी काबे का तवाफ करे बंदा, कभी बारगाह रिसालत में हाजिरी का तसव्वुर करे, तो सफा मरवा की सही करे, मैदान अरफात के मंजर निगाहों में लाए, मीना शरीफ के खैमों की कतारें देखकर अपना खैमा तलाश करता हुआ पाए तसव्वुर में अपने आप को। तो अच्छी अच्छी सोचें लाए तो इंशाअल्लाह इसके नताइज मुस्बत होंगे, अच्छे होंगे। और अगर जेल के मतलब सरिये ढूंढते रहेंगे और पुलिस थानों के फेरे तसव्वुर में लगाते रहेंगे तो फिर आएगी पुलिस, ले जाएगी जेल के सरियों के पीछे, हो सकता है धकेल दे। तो इसलिए हमेशा अच्छी सोचें लानी चाहिए अपने आप को। जिनको ये तरह तरह के ख्यालात परेशान करते हैं उनको चाहिए कि अपने आप को मसरूफ करें अच्छे अच्छे कामों में, नेकी के कामों में, दुरूद पाक पढ़ते रहें, कलमा पढ़ते रहें, अल्लाह पाक का जिक्र करते रहें, तो ये ऑटोमेटिक हमारी सोचों की सफाई होती रहेगी, पाकीज़गी हासिल होगी, दिल भी साफ होगा और इंशाअल्लाह सब मदीना मदीना हो जाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत से मेरा ये सवाल है कि औरतें शादियों में और मार्केटों में परफ्यूम और स्प्रे लगाकर निकलती है, तो उनका ऐसा करना कैसा? अल्लाह अल्लाह, औरतों को खुशबू लगाने में तो बड़ी एहतियाती जरूरत। अव्वल तो ये औरतें जो बाजारों में घूम रही होती हैं, ये भी इस पर भी बहुत कलाम है कि कुरान करीम ने तो औरतों को चारदीवारी की तालीम दी है कि अपने घरों में ठहरी रहे। तो जब शरीयत की इजाजत के मुताबिक औरत बाहर निकले भी तो बिल्कुल शरई तौर पर पर्दा हो, इस्लामी पर्दा हो और बिल्कुल लिपटी लिपटाई पर्दे में निकले। और वो भी पर्दा भी खूबसूरत ना हो कि जो मन का रोगी होगा, मरीज होगा जो गुनाहों का, तो वो उसके खूबसूरत कपड़े और बुर्के और चादरों को ताकेगा, ताड़ेगा।
تو یوں مطلب اگر نکلتی ہے عورت تو اس کو خوشبو سے کیا واسطہ؟ یعنی کہ ایسی کوئی بھی حرکت نہ کرے کہ جس سے غیر مرد جو ہے وہ اٹریک ہو، اس کی توجہ جائے. تو یہ اس کے لیے ممانعت ہے. اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے. عورت جب خوشبو لگا کر کسی مجلس یعنی کسی بیٹھک کے بعد گیدرنگ کے پاس سے گزرتی ہے تو وہ ایسی اور ایسی ہے، یعنی بدکارہ ہے، معاذ اللہ. حوالہ جامع ترمذی کتاب الادب باب ما جاء فی کراہیہ خروج. تو یوں مطلب یہ کہ حدیث پاک میں عورت کو خوشبو لگا کر نکلنے کی ممانعت کی گئی ہے. اور خوشبو میں بھی یہ احتیاطیں کرنی، جیسے کہ ترمذی شریف کی ایک اور حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ مردوں کی خوشبو وہ ہے کہ جس کی مہک ظاہر ہو، جس کی خوشبو پھیلے اور رنگ نہ ہو. تو عورتوں کی خوشبو وہ ہے کہ جس کا رنگ ظاہر ہو اور مہک پوشیدہ ہو، نہ چھپی ہوئی، یعنی اس کی خوشبو پھیلے نہیں. باہر تو بہت ہی احتیاط سے مطلب چلنا ہے، یعنی ارادتاً خوشبوئیں لگا کر باہر لپسٹک کریں گی. گھر میں بھلے مطلب بدبو کے بھپکے اڑاتی رہے گی لیکن باہر نکلے گی تو آئینے کی خیر نہیں ہے. لپسٹک کا سارا سامان اس کے لیے، تو یہ بس سارا مطلب اپنی ٹیوننگ کرے گی اور پھر باہر نکلے گی. توبہ استغفر اللہ. اور پھر شیطان جو ہے وہ ہاتھ نہیں مارے گا تو کیا کرے گا؟ پھر سب خاندان والے سر پکڑ کے روئیں گے، ہائے تو اٹھا گئے. اب پہلے سے کیوں نہیں روکا اس کو؟ اب پچھتا ہے کیا ہو جب چڑیا چگ گئی کھیت. اب کوئی اپنے گوشت کو یوں ہتھیلی میں لے جا کے نکلے کہ یار کچھ نہیں ہوتا، یار کچھ نہیں ہوتا، اور پھر وہ چیل جھپٹا مارے تو پھر بولے گا ہائے کیا ہو گیا. تو اس لیے وہ چیتیا نر سدا سکھی، کہ جو مطلب محتاط ہوتا ہے ہمیشہ سکھی رہتا ہے. تو عورت کے لفظی معنی ہے عورت، اس کے لفظی معنی ہے، اس کے میننگ ہے چھپانے کی چیز. تو عورت چھپانے کی چیز ہے. لیکن اب ہمارے یہاں بازار، شاپنگ سینٹرز اور مارکیٹ، یہ وہ شاپنگ مال، یہ سب عورتوں سے بھرے پڑے ہیں. اب تو سیلز گرلز بھی آ گئی اور بسوں میں کنڈکٹر بھی سنا عورتیں آ گئی ہیں. اور کیا کیا ہو رہا ہے، بہت کچھ ہو رہا ہے. اللہ پاک ہمارا ایمان سلامت رکھے اور ہمیں گناہوں سے بچائے. تو یہ جو حدیث پاک میں نے بیان کی کہ مرد کی خوشبو کا رنگ ظاہر نہ ہو اور مہک اس کی ظاہر ہو، اور عورت کا رنگ ظاہر ہو اور اس کی مہک یعنی خوشبو جو ہے وہ ظاہر نہ ہو، یعنی پھیلے نہیں. اس کے تحت، اس حدیث پاک کے تحت مرقات المفاتیح حضرت علامہ علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے، اس کی شرح کرتے کہ عورت کی خوشبو میں مہک نہ ہونے کا حکم اس صورت میں ہے جب وہ گھر سے باہر جائے. لیکن جب اپنے شوہر کے پاس ہو تو جیسی مرضی خوشبو لگا سکتی ہے. تو جیسے باہر نکلی نا اور بغیر مہک کی خوشبو لگی ہوئی ہے، شریعت کی اجازت سے اسلامی پردے کے ساتھ نکلی اور خوشبو لگی ہوئی ہے اس کی، تو باہر نکلنے میں حرج نہیں ہے کہ لوگوں تک خوشبو پہنچے گی نہیں جو لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں. لیکن گھر میں اگر ہے چار دیواری میں اور شوہر کے لیے وہ جون سی خوشبو لگائے، چاہے مہک والی لگائے چاہے پھیلنے والی لگائے، تو کوئی حرج نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. جہاں اس وقت پرفیوم کی بات ہو رہی ہے، پرفیوم اور سینٹ اور اس طرح کی خوشبو کی، تو یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اس وقت پرفیوم، ٹیلکم پاؤڈر، ان کی خوشبوئیں اور اس کے علاوہ جو بھی باڈی لوشن ہیں یا اور بھی بدن پر لگنے والی ایسی خوشبوئیں ہیں جن کا تعلق بالوں سے ہے یا دیگر مطلب کہ پارٹ آف باڈی سے ہے، تو ہر وہ طرح کی خوشبو کے جو اس طرح کی اگر عورت لگا کر نکلے تو کیا ان سب سے عورت کو روکا جائے گا؟ اللہ جو بھی پھیلنے والی خوشبو ہے وہ عورت نہ لگائے،
غیر مردوں تک اس کی خوشبو پہنچے گی. ٹھیک. چار دیواری میں اگر لگاتی ہے کوئی جائز خوشبو جو پھیلتی بھی ہے اور اپنے شوہر کے لیے لگاتی ہے تو صحیح ہے. اور جو زینت بھی کر رہی ہے جیسے کہ وہ کاسمیٹکس جو جائز کاسمیٹکس وہ اگر کرتی ہے تو وہ بھی شوہر کے لیے, نہ کہ مطلب شادیوں میں اور میلے جھویلے میں جانے کے لیے. جو بھی بننا سنورنا ہے بالکل الٹا ہی مطلب حساب کتاب ہے نا. تو جو بھی بننا سنورنا ہے وہ بھٹکنے کے لیے سب کچھ کرے گی, شوہر کے لیے کچھ نہیں کرے گی. جس کا حق بنتا ہے اس کی دلجوئی کی جائے تو اس کے سامنے پسینے کی بدبو ہے, گھر میں گندے گندے کپڑے اور یہ سب کچھ, عورتوں کا حساب کتاب عجیب ہوتا ہے. اب باہر بس یا کوئی مہمان آنے والے ہیں تب بھی ٹپ ٹاپ کرے گی. جو ایسا کرتی ہیں وہ غلط کرتی ہیں, ان کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے. جو نہیں کرتی ہیں اور جو شریعت کے مطابق رہتی ہیں اللہ ان کو اور برکت دے, استقامت بھی نصیب کرے. آپ نے گھر میں بننے سنورنے کے تعلق سے بیان کیا جو بھی اس طرح کا ان کا جو میک اپ وغیرہ جو ہوتا ہے, تو ابھی آپ کہہ رہے کہ شوہر کے لیے کہہ رہے ہو, یہی بات درست ہے. اب یہ دن رات گھر میں یہ آتا جاتا رہتا ہے. اب شادی ہوئی تھی تو سب ہو گیا, اب اتنے سال گزر گئے, 2 5 5 10 سال. اب یہ تو دیکھتا ہی رہتا ہے جب بنوں سنوروں نہ بنوں سنوروں. اور کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ بنے سنورے تو وہ دیکھے نہ دیکھے اس کی مرضی. تو اب اس کے لیے بنے سنورے, اور جہاں باہر لوگ دیکھیں گے اس کو واقع دکھنے کا جیسے کہ ان کا ہوتا ہے, وہاں کے لیے کچھ بھی نہ کرے تو اس کو یوں آئے گا نہیں اس وسوسہ خیال کہ یار یہ کیا مطلب کہ جہاں مطلب کہ یہ ہے کہ دن رات وہ بھی ایسا ہی میں بھی ایسے ہی. تو جیسے کہ وہ میں نے شاید حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ارشاد میں نے پڑھا تھا کہ جس طرح عورت اپنے شوہر کے لیے تیار رہتی ہے اس طرح مرد بھی اپنے بیوی کے لیے اسی طرح, جیسے کہ ان کے اندر سے بدبو وغیرہ نہ آئے. تو یہ چیزیں دونوں کے لیے پڑھی گئی ہیں. لیکن اب وہ مرد وہ آدمی بولے گا بھی یہ تو بھی, وہ بولے گا یہ تو بھی گھر کے, تو بھی گھر کے لیے کیا بننا سنورنا. اب جو کچھ باہر ہے وہاں کم از کم وہ بولنے والا تو ہے کہ آج اچھے کپڑے پہنے, آج اچھے لگ رہے ہو, اچھی لگ رہی ہو. بولتا کچھ نہیں ہے کہ اچھی لگ رہی ہو کہ بوڑھی لگ رہی ہو. تو یوں اگر ایسا گھر کا ماحول ہوئے پھر بھی یہ گھر میں بنے سنورے. دیکھیں گھر میں بننے سنورنے کا جہاں تک تعلق ہے نا تو کنواری کو سجانا اچھے لباس وغیرہ سے کہ اس کے رشتے آئیں یہ تو جائز ہے, بلکہ شاید اس کو سنت قدیمہ لکھا ہے شاید, تو اس کے لیے تو مطلب ہے کہ ہے. لیکن جنرلی مطلب لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں, نہ محرموں کے لیے. اگر مہمان عورتیں آ رہی ہیں اس کے لیے اگر کسی عورت نے ذرا اچھے لباس پہنے یا کچھ کیا تو اس میں حرج نہیں ہے. بات وہ غیر مردوں کو جو دعوت نظارہ دیتی ہیں بن سنور کر نکلتی ہیں نا گلیوں بازاروں میں, یا گھر میں نہ محرموں کا آنا جانا ہے اس لیے بنتی سنورتی ہے, تو یہ سب ذرا گناہ گار ہے اور آخرت میں عذاب کی حقدار ہے. اب یہ نہیں دیکھتا یا وہ لفٹ نہیں کراتی اور یہ گھریلو معاملات ہیں تو یہ ہر وقت ہر ایک کو کوئی بھی لفٹ نہیں کرائے گا. آپ بولو کہ مسکرانا سنت ہے, بے شک. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے نا کہ آدمی ہر وقت ہی وہ مسکراتا ہی رہے. کبھی گمبھیر بھی ہوگا, کبھی سنجیدگی بھی کرے گا, کبھی اس کے چہرے پر آثار غم بھی آئیں گے, جیسا موقع کی مناسبت سے ہی ہوگا نا. تو مسکرانے کے موقع پر مسکرائے گا. اب کوئی بولے کہ میری ماں کا ابھی بھی انتقال ہو گیا اور آپ بھی مسکراتے رہو تو پھر جو آپ کا حل کرے گا نا وہ آنے والا. تو یہ نا ہر چیز اپنے موقع پر ہی ہوتی ہے. تو اس طرح عورت کا بننا سنورنا بھی موقع پر ہوتا ہے. ہر وقت ذرا بن سنور کر رہے گی تو اس کے کپڑے میلے ہو جائیں گے. اب تم بولو کہ یہ کچن میں جب جائے تب بھی یہ بنے سنورے, یہ پوچھے لگائے تو یہ اچھے ریشمی لباس پہنے, تو یہ برتن دھونے بیٹھے تو کوئی اور سرخ جوڑا سے بے تن کر کے اب یہ برتن دھوئے تاکہ شوہر کو اچھا لگے. تو یہ تو نہیں چلے گا نا. تو ہر چیز اپنے موقع پر اچھی لگتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
प्यारे अमीर अहले सुन्नत, मेरा सवाल ये है कि आज हमारे माशरे में कुछ न कुछ ऐसे घर होते हैं, बड़ी हसरतों और कोशिशों के बाद बेटे की शादी होती है, कुछ दिन खुशी के गुजरते हैं, मगर बाद में आने वाले दिन घर में बात बात पर दुल्हन पर तनकीद की जाती है और उसके बनाए हुए खाने में कमज़ोरियां बयान की जाती हैं और सबके सामने दुल्हन की दिल आज़ारियां भी की जाती हैं। ऐसा करना कैसा, और इस तरह के मसाइल का हल क्या, और अगर ऐसे मसाइल में नई दुल्हन पर आजमाइश आए वो तो वो किस तरह सब्र करे? ये तो है, मतलब कि वो दुल्हन को या बहू को बाज घरों में कुक बोलो या वो मासी बोलो, काम काज वाली जो होती है, या इंग्लिश का भी कोई वर्ड था, इसका मैं भूल गया हूँ, तो इस तरह का रवैया होता है, लेकिन ज़ाहिर है कि ये गलत है, इन्हें इत्तेदाल होना चाहिए। ये और अगर कोई वाकई जुल्मन मेड का लफ्ज़ था मासी के कोई लिए, जुल्म, मेड, MAID मेड माने पागल नहीं, अपा वो अलग वर्ड है, वो MAID ये मेड बन जाता है, उसकी स्पेलिंग MAD है या MED है, गालिबन MAD, वो पागल MAD है और ये MAID है, थोड़ा यूं आगे पीछे किया तो सेट हो गया है। बस सोती मुमासलत तो है, अब वो थोड़ा सा बोलने में तो एक ही तरह है ना, थोड़ा इसको थोड़ा खींच मेड। लेंगे, मैट करके थोड़ा खींच लेंगे इसको, तो मासी नाराज नहीं हो जाएगी इसको मेड बोलेंगे तो? इसको समझ में नहीं आएगी। नहीं, बाहर मुल्कों में समझती होंगी ना। अब वो अलग अलग नाम है, वहाँ एक बात मुमालिक में लेता नहीं हूँ नाम, वहाँ मासी को मामा बोलते हैं। अच्छा, अपने यहाँ मामा बेवकूफ को बोलते हैं, अपने कि मामा मत बना, उसको मामा बोलते हैं। कहीं क्या, ये 2-4 नाम है अलग अलग जगह पर, ये इस तरह मतलब कि जो काम होती हैं, तो ये अलग अलग नाम है। खान सामा भी कहते हैं, खान साम, ये सारे मतलब अलग अलग नाम इनको लिए जाते हैं। घर की मुलाजिमा कहते हैं, आम घरों में नौकरानी भी बोलते हैं, तो यूँ अलग अलग घरों के अलग अलग यूँ चलते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जैसे कि वो पिछले दफ़ा आया था ना पंजाब से, पैसा आएगा, हमारे यहाँ मासी खाला को बोलते हैं। अब पंज मेमणी में भी तो खाला के मासी बोला था, मुझे मासी आई है बोलते अच्छे। अब तो वो हमारे यहाँ कराची का माहौल, तो अब तो शायद आंटी बोलते हैं, चाची हो या मासी हो, खाला हो, आंटी भी हो गया है, काफी टाइम से है ना आंटी। जी जी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये दुल्हन के लिए अगर वाकई कोई ऐसा है मामला और उसकी दिल आजारी की सूरतें हैं, तो तौबा भी करनी होगी, माफी भी मांगनी होगी दुल्हन से कि ये ज़ाहिर गुनाह का काम है। और दुल्हन को चाहिए कि अगर वाकई ऐसा हो भी रहा है तो अब घर भी चलाना है ना, घर तोड़ना तो है नहीं, तो सब्र और हिम्मत से काम ले, जबान ना खोले और मेके में ना बताए। इन्हें खराबी वहां बढ़ती है जब मेके में बता, ये होती है आजमाइश, ये बेचारी बड़ास निकालेगा, तो जब ये मेके में ना अपनी माँ के यहाँ या बहनों के यहाँ जो बड़ास निकाल दिए ना कि मेरे साथ ये सुलूक हो रहा है, तो वहां से कोई तो समझदार होता होगा या होती होगी, तो वो समझाती होगी कि शुरू में सा हो जाता है, अब हो सकता है शुरू में हो रहा हो और आगे चल के सारा मतलब मसला हल हो जाएगा, तू मतलब ये रहेगा वो सही काम कर और लड़ाई नहीं कर, मुंह नहीं चढ़ा वगैरह वगैरह, तो घर चल पड़ेगा। और अगर वहां इसकी माँ या बहन ने इसको चढ़ाया कि नहीं नहीं वकार में रहे और बोल दे मैं नौकरानी नहीं हूं, मैं मासी नहीं हूं, मैं मेड नहीं हूं, मैं अक्लमंद हूं, सब समझती हूं, तो फिर वो हो सकता है कि वो घर भेज दें इसको और पीछे से 1 2 3 का पर्चा भी पहुंच जाए। ये समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं। तो घर चलाना है बहू को तो दब के रहना पड़ेगा, अकड़ के रहेगी घर नहीं चलेगा। यानी घर शादी करके जहाँ गई ना, समझो
اس کے گھر کا جو دروازہ ہے نا اس کا جو وہ تھوڑا نیچا ہے, وہ یوں کر کے جانا ہے, یوں کر کے جائے گی تو سر ٹکرا گا, سر پٹے گا, اور یا گھر یا ہاسپٹل. تو جھک کر جائے گی تو انشاءاللہ گھر چلے گا اس کا. یہ 100 بات کی ایک بات. بہت ہی خوبصورت بات ہے اور یقیناً یہی بات ہمارے یہاں سمجھ لینی چاہیے. مگر حضور آپ کی اس وقت گفتگو اور اس وقت جو میری نوٹس میں یہ باتیں آئی ہیں جو کیسز سامنے آ رہے ہیں ملک و بیرون ملک کے, اس میں یہ ایک واضح فرق ہے کہ اس جملے کو سن کر آج کا ایک پڑھا لکھا طبقہ کہلانے والا کہ ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں اور ہم مطلب کہ سمجھتے ہیں, ہم بچے نہیں, اب زمانہ بدل گئے, حالات بدل گئے, کیوں دب کہہ رہے ہیں؟ کیوں ہم کیوں دب کہہ رہے ہیں؟ یہ کیوں چھوٹا دروازہ, ہم اس گھر کا دروازہ چھوٹا, اس کو بولا دروازہ اونچا کرو, ہم سر نیچے کیوں کریں؟ تو یہ جو اب بھی جو کیفیت ہے نا حضور, یہ ٹکراؤ کی کیفیت ہے کہ وائی می, میں کیوں سب. تو یہ مطلب کہ اس میں کمپرومائز اور گھر چلانے والی جو سوچ, جیسے کہ آپ ماشاءاللہ ارشاد فرما رہے ہیں, اور اسی طرح گھر چلیں اور ایک صدیوں سے اسی طرح چل رہے ہیں. مگر حضور جب سے یہ کلچر آیا ہے نا جس کا میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ کورٹ کے اندر خلا کے کیسز بہت زیادہ, طلاق کے کیسز بہت زیادہ آئے دن. اب مطلب یوں سمجھے کہ کسی کو یہ کہو نا کہ 10 سال تک گھر چل رہا ہے تو اس کو حیرت ہوتی ہے, 10 years you together, یعنی آپ 10 سال سے ایک ساتھ ہیں. اوف, یعنی ان کو حیرت ہوتی ہے کہ 10 سال سے آپ ساتھ ہیں. 10-15 سال کا گھر چلنا تو اس وجہ سے لگتا ہے کہ جیسے یہ دونوں کامیاب ہو گئے, اور یوں اپنے یوں سوچے کہ یار یہ کیا ہوا, مطلب کہ بچہ بالغ بھی نہیں ہوا ہوگا 10-12 سال کے اندر. تو یہ اس وقت کیفیت ہے حضور. تو وہ جو آپ فرما رہے ہیں نا, یہ بزرگوں کی سوچ, یہ بڑوں کی سوچ, جس سے بچوں کی اور بچوں کے گھر بچائے ہوئے تھے. لیکن شاید آج ماحول اور بگڑتا جا رہا ہے کہ نہیں, مطلب ہم نہیں, ہم مطلب کہ مطلب وہ نہیں, ان کو بولو کہ بس وہ صحیح رہے. تو ایسے میں پھر یہ کافی ٹوٹ پھوٹ ہوئی حضور, کافی ٹوٹ پھوٹ ہوئی. اللہ کرے کہ آپ کے ان مدنی پھولوں کو سمجھنا نصیب ہو جائے اور عاجزی نصیب ہو جائے. اور آپ شاید یاد ہوگا حضور, آپ کو امید ہے کہ آپ کو علم میں ہو کہ شاید یاد ہوگا پہلے رشتہ جاتا تھا نا تو لڑکے کی ماں یا جاتے تھے نا لڑکی کو دیکھنے کے لیے تو اس سے آلو کٹوا دیتے اور دیکھتے تھے کہ آلو کی جو چھلکا ہے یہ پورے سے صحیح کاٹتی ہے یا اس کے ساتھ آلو لے کر آتی ہے. اگر وہ آلو کا چھلکا صحیح کاٹتی تھی تو اس کو ہوتا تھا کہ ہاں ان کی خیر اللہ اچھے, تو ورنہ تو اس کو کچن سنبھالنا نہیں آتا. یہ میری نوٹس کی بات ہے اور مجھے یہ پتہ ہے. اللہ اللہ, سوال چلائیے. ماشاءاللہ. ہم 6 بہن بھائی ہیں, ہم میں سے کسی پر قربانی فرض نہیں ہے. تو مطلب فرض سے مراد ہے کہ ہماری استطاعت نہیں ہے. تو کیا ہم جو ہے سارے بہن بھائی تھوڑے تھوڑے پیسے ملا کر اللہ کے نام کا بکرا ذبح کر سکتے ہیں؟ سوال پورا سمجھ میں آیا نہیں. غالباً کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ غربت ہے ان کی اور سب بھائی تھوڑا تھوڑا ملا کے ایک بکرا اگر کر لیں تو ایسا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ اگر سارے بالغ ہیں اور کسی ایک بھائی کو تھوڑا تھوڑا رقم ہبا کر دیں, گفٹ کر دیں, اور وہ پھر اس رقم کا بکرا لے لے تو وہ اپنی طرف سے قربانی کر دے, یہ تو ہو سکتا ہے. کیونکہ ایک بکرا ایک کی فرد کی طرف سے ہو سکتا ہے, ایک سے زیادہ فرد کی طرف سے کریں گے نا تو پھر کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. سنت سے یہ سوال ہے کہ نابینا افراد پر حج فرض ہوتا ہے یا نہیں؟ نہیں ہوتا. اگرچہ اس کو کوئی لے جانے والا ہو پھر بھی اس کے پر حج فرض نہیں ہے. جی جی, نابینا پر جماعت بھی واجب نہیں ہے چاہے کوئی لے جانے والا ہو. سوشل میڈیا کے ذریعے بھی سوالات کا سلسلہ جاری ہے. ایک سوال یہ آیا ہے کہ کیا کنجوس آدمی سے دوستی کرنے کے بارے میں کیا اسلام میں ممانعت ہے؟ کنجوس کون؟ سخی تو وہ نا جو اپنے ہوٹل میں جائیں اور ہم خالی جیب کھڑکھڑائیں, وہ آگے بڑھ کے دے دے, یہ سخی.
اور جو مطلب آگے نہ بڑھے وہ کنجوس، جیسے دوستی خراب. کنجوس کون؟ اصل بخل کی دو صورتیں ہیں. ایک تو صورت یہ جو سب سے زبردست صورت ہے بخل کی تعریف، ڈیفینیشن، کہ جو جہاں واجب ہو نا وہ خرچ نہ کرے. مثلا جو زکوٰۃ نہ دے، پوری زکوٰۃ نہ دے، جو اس پہ فرض ہے وہ نہیں دیتا، فطر صدقہ فطر نہیں دیتا، جو بھی واجب، قربانی نہیں کرتا واجب ہونے کے باوجود، تو یہ ہے بخل، یہ بخیل ہے. یہ اس کو آج کل بخیل بولتا کون ہے؟ تو یہ اصل بخیل ہی ہے. اور دوسرا بخل کی تعریف یہ کہ جہاں مروت میں خرچ کرنا ہوتا ہے تو وہاں خرچ نہ کرے، تو وہ بھی بخل ہے. لیکن یہ بخل وہ نہیں ہے، پہلے والا بخل جو ہے نا وہ اصل بخل خطرناک وہ ہے. تو ہمارے یہاں یہ اس میں کہ جس کا ہاتھ چھوٹ ہو نا، فضول خرچیاں کرتا ہو، بھلے خوب پیسے لٹاتا ہو، تو اس کو بولیں گے کہ یہ بڑا دلیر ہے، بڑا سخی آدمی ہے. تو اس لیے واقعی جو کنجوس ہو واقعی، تو اس سے دوستی نہیں کرنی چاہیے، کہ یہ نقصان ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی 2 کوڑیوں کے بھاؤ میں بیچ ڈالے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. فرمانے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کریم کے نزدیک حج کے ان 10 دنوں سے افضل اور پسندیدہ دن کوئی نہیں. لہذا ان دنوں میں لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر اور ذکر الہی کی کثرت کرو. محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. مجھ ملی ہے عزت ابطال کی بطولت، ابطال میں سب سو سنسان کر تادو تادوب میری شسمت، انت اللہ تادوب میری شسمت، ابطال کی بطولت. بدری جہان سے پیار ہے، اپنا بیڑا پار ہے انشاءاللہ. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. پیارے پاپا جان، مجھے مدینے جانا ہے، میرے لیے دعا کریں، میں مدینے چلی جاؤں. غم کے ماروں کا گنبد خضرا ماشاء اللہ، پیارے پیارے پھول جیسے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں مرحبا. اللہ پاک ان سب کو بام العالم دین، مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے، سب کو اللہ پاک حاجی بنائے.
माँ बाप समेत, दादा दादी, नाना नानी और खानदान भर समेत बार बार हज नसीब करे, बार बार मीठा मीठा शहद से भी मीठा मदीना दिखाए। आमीन। बिजाए खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर बाल के बदले एक नेकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुर्बानी करने वाले को कुर्बानी के जानवर के हर बाल के बदले एक नेकी मिलती है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन। या रब्बल मुस्तफ़ा, जो दावत इस्लामी को कुर्बानी की खाल दे या दिलवाए, खाले इकट्ठी करे, इनके लिए भाग दौड़ करे या किसी तरह का भी इसमें साथ दे, उसकी रोजी रोजगार में खैर और बरकत अता फरमा। या अल्लाह पाक उसकी परेशानियां हो तो दूर कर दे। या अल्लाह पाक इनके वालिदैन बल्कि आने वाली नस्लों समेत इसकी बेहिसाब मगफिरत फरमा। जो इस्लामी बहन भी इस नेक काम में ताउन करे, उसके हक में भी ये दुआएं कबूल हों। या अल्लाह पाक मेरे हक में भी ये दुआएं कबूल फरमा। बिजाए खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। ये जो कुर्बानी की खालों के ताल्लुक से जो दुआया अमीर सुन्नत का वीडियो क्लिप मदनी गुलदस्ता है, जो भी आपने मदनी चैनल की स्क्रीन पे देखा, इसे अमीर सुन्नत के जो ऑफिशियल फेसबुक पेज है उस पर भी आप इसे मुलाहिज़ा कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसे आप शेयर भी करें और इसके अलावा मुख्तलिफ व्हाट्सअप ग्रुप्स में भी आपको इंशाअल्लाह ताला ये आपको वीडियो क्लिप मदनी गुलदस्ता इंशाअल्लाह मिल जाएगा। उसके वायरल कर दिया गया है इस वीडियो क्लिप के बाद, तो इसको देखें और इसे खूब खूब आम करें। इंशाअल्लाह इस दुआओं को सुनेंगे, इस तरगीब को सुनेंगे तो कई आशिकान रसूल खाले देने में, खाले जमा करने में, खालों की जमा करने की तैयारी करवाने में अल्लाह पाक ने चाहा तो इनका ताउन बढ़ जाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। मेरा अहले सुन्नत की बारगाह में ये सवाल अर्ज है कि कुछ लोग अल्लाह अज़्ज़ा वजल के नाम की पोस्ट लगाते हैं और कहते हैं कि उस हाथ को कैंसर हो जाए जो इस नाम को लाइक ना करे, तो क्या इसे लाइक करना चाहिए? अस्तगफिरुल्लाह, ये तो आज पहली बार मैंने सुना कि ये टेक्निक भी है कि बस शेयर करना है। यहाँ बात अल्लाह पाक अगर किसी ने शेयर नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं कि नऊज़ुबिल्लाह उसने अल्लाह पाक की बेअदबी की, बल्कि इस नादान जिसने ये बात की ना, उसकी बात नहीं मानी और उसकी बात नहीं माननी चाहिए और अब तो बिल्कुल शेयर नहीं करना चाहिए। ये बहुत पुरानी टेक्निक है। ये जब हम लड़कपन जवानी में हमने देखे पर्चे बंटते थे मस्जिदों में और लिखा होता था कि फुला शेख अहमद ने ये ख्वाब देखा, वो ख्वाब देखा और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं फरमाया करके फिर लिखा होता था कि इतने पर्चे तकसीम करने हैं, अगर ये तकसीम नहीं करोगे तो ये नुकसान वो नुकसान। तो ये मतलब इस तरह ये पर्चे तो मेरे हाथ में कई बार आए होंगे, बढ़ते थे, मैंने कभी भी नहीं बांटे। ये अल्लाह की रहमत है, आपके साथ बैठा हूं मैं। उसने नहीं बांटे तो उसको ये हो गया, उसकी बेटी मर गई, उसका फुला हो गया, वो खुद मर गया, वो इस तरह की धमकियां लिखी होती थी। तो ऐसे पर्चे और ऐसे जो शेयर करने का हो ना, ये तो हरगिज नहीं करना चाहिए। ऐसों की हौसला शिकनी करनी चाहिए। अगर ऐसों को आप जानते हैं तो उसको समझाना चाहिए कि कैंसर करना तेरे मेरे हाथ में नहीं है, कहीं तुझे ना हो जाए, अल्लाह से डर। ऐसी धमकियां देकर अपने यानी कि नफ्स की प्यास बुझाते हैं, अपनी नफ्स की ख्वाहिश पूरी करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वायरल और लोग डर 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 के इसको वायरल करें। जो भी काम करना है ना, वो अल्लाह पाक की रिजा के लिए करना चाहिए। तो ऐसे पैगामात को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। आपको आ भी गया वहीं इसको ठंडा कर दे। अल्लाह पाक हम सबकी हिफाजत फरमाए। हाँ, कोई दुआ दे दे रहे अलग बात है। मैं भी कभी कभी अपने क्लिप में एक हिर्स है कि मेरे क्लिप नेकी की दावत पर ही तो मुश्तमिल होते हैं, तो कभी याद आता है तो बोल देता हूँ या अल्लाह ये
یہ کلپ کوئی کم از کم 12 کو سینڈ کر دے تو اس کو محبوب کی شفاعت نصیب فرما، یا اس کو حاجی بنا، اس کو مدینہ دکھا، اس طرح کی دعائیں تو میں کرتا ہوں کہ تاکہ یہ وائرل کرے. بالکل میری حرص ہے، لیکن میرا کوئی کلپ ایسا بتا دے کہ جو امت کے لیے فائدہ مند نہ ہو تو میں اس لیے حرص ہوتی ہے کہ یہ جوش میں آ کے، جیسے ابھی قربانی کھالوں کے لیے میں نے دعائیں کی نا حاجی، تو اس کو ریکارڈ کیا ہے. تو نگران پاک نے نگران شورا کے ذریعے مجھے میسج دیا تھا کہ وہ کلپ حاجی اگر ہو جائے، تو میں نے کوشش کر کے حاجی بنا لیا الحمدللہ، اور آپ نے دیکھ بھی لیا. تو اس میں بھی دعائیں دی ہے کہ کھالیں دے، کھالوں میں حصہ لے. تو یہ کھالیں کیا میرے لیے لے رہا ہوں، میں اللہ کے دین کی خدمت کے لیے لے رہے ہیں. آپ کے سامنے جو بھی دعوت اسلامی ہے کام، تو یوں دعا دینے میں تو حرج نہیں ہے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ اس طرح کی کہ جو مطلب میری کوئی یہ حدیث پہنچا دے، اس کے لیے یوں روایتیں ابھی مجھے کوئی یاد نہیں ہے، لفظ تو لفظ روایتیں ہیں. دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہیں کہ لکھ کر میں نے اس کو لکھا بھی ہے اپنے اس میں. آپ کو یاد مفتی صاحب ہوگا. اللہ پاک اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے کہ جس نے ہم سے کوئی بات سنی اور اسے آگے پہنچا دیا جیسا اس نے سنا تھا. اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، بہت پیاری دعائی ہے. اور بھی دعائیں ہیں اس طرح کی دعاؤں کی حدیث ہے جس میں دعائیں دی گئی ہیں. تو یہ تو ہم جو دعائیں دیتے ہیں ایک طرح سے وہ کہ سنت پر عمل ہو رہا ہے، جیسے حدیث پاک میں اس کی ترغیب موجود ہے. تو آپ بھی دعائیں دیں، لیکن پہلے آپ کا کلپ علماء سے چیک کیا ہوا ہونا چاہیے، یا آپ نے کسی جیسے عالم کی جیسے اعلیٰ حضرت کی کوئی ایسا مستند کوئی ایسا کلپ ہو، اس میں آپ بے شک دعا دیں کہ اس کو جو 12 کو آگے بھیج دے، 25 کو آگے بھیج دے تو اللہ پاک اس کی بے حساب مغفرت کر دے وغیرہ. تو اس سے لوگوں کو خوشی بھی داخل ہوگی، اور اس دعا کی اس میں حرص میں کہ اللہ کرے اس کی دعا قبول ہو جائے، خالی بٹن ہی تو دبانا ہے، نہ آگے بڑھا دیا. تو یہ تو صحیح ہے، مطلب اس کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یہ والا جو آپ کا قربانی کی کھالوں والا جو ویڈیو کلپ ہے، آپ نے کھالے جمع کرنے والے کو تو دعا دے دی، اس کو عام کرنے والے کو بھی دے دیں. میں یاد آتا ہے تو کر لیتا ہوں کبھی. یہ کبھی بہت تطویل کی وجہ سے بھی خوف ہوتا ہے کہ لمبا ہو جائے گا. ابھی عطا فرما دیں. تو یہ پھر اب میرے کلپ کے ساتھ یہ جوائن تو ہوگا نہیں، کیونکہ انہوں نے تو بٹن دبا دیا ہوگا. میں نے بھی دبا دیا، چل پڑا ہوگا. آپ نے بھی دبا دیا. میں 26 تک نہیں، ابھی اس کے نیچے تحریر نہیں تھی، میں نے صرف آپ کو بھیجا تھا. جی جی. اس کے نیچے کوئی تحریر یہ لوگ ڈالتے ہیں. جی جی. تو تحریر والا انہوں نے جاری کیا ہوگا. ہاں، سوشل میڈیا والوں کا جو میرے کو کیا کوشش ہوتی ہے کہ ان کا دوبارہ جب آتا ہے نا میرے کو، بھلے میرا ہی کلپ ہے تو پھر میں اس کو وائرل کرتا ہوں. یہ کچھ لکھ کر کوئی لنک وغیرہ دیتے ہیں اور یہ ترکیب ہوتی ہے، اس کے مطابق وہ چلتا ہے. چلو جو ہونا تھا ہو گیا، کم کے کم سکھائے. تو جو آپ نے مجھے بھیجا تھا نا اس پہ لکھا ہوا ہے حضور، دعوت اسلامی بھی لکھا ہوا ہے، نیچے ڈیٹ بھی لکھی ہوئی ہے. کچھ اور بھی لکھا ہوا ہے. جی جی. نہ وہ اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا تو وہ وائرل کرنے کے لیے وہ الفاظ، خالی ویڈیو کلپ. تو اس لیے جو سوشل میڈیا کا جو آتا ہے نا آفیشلی وہ وائرل کرنے کا ہوتا ہے. تو وہ تحریر تو وائرل نہیں کی نا. جی نہیں جی نہیں، خاص میرے لیے تھی. جی جی جی. یا اللہ پاک جو کوئی یہ کلپ کم از کم 12 عاشقان رسول کو سینڈ کرے، وہ اس سے پہلے دنیا سے نہ جائے جب تک تیرے محبوب کا جلوہ نہ دیکھ لے. محبوب کریم اس کو کلمہ پڑھائیں اور وہ ایمان پر دنیا سے رخصت ہو. اللہم آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سوشل میڈیا والے اگر سن رہے ہیں مجھے، تو اگر یہ حصہ اب جو چلے گئے کلپ، اگر مزید اس کو اگر شامل کر لیں گے تو انشاءاللہ پھر یہ کہ پہلے اگر دوڑا تھا تو پھر اب اڑے گا انشاءاللہ.
इंशाअल्लाह। मदीने की जानिब, और जब आका बुलाए तो उड़ के जाना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी प्यारी आपको बात ये बताऊं कि इस वक्त इटली का आपने मंज़र देखा होगा। इटली में माशाल्लाह हमारे आशिकान रसूल जमा है। अगर ये मंज़र दोबारा मदनी चैनल की स्क्रीन पर दिखा दिया जाए, ये माशाल्लाह इटली में ये बोलोगना का ये शहर है। यहाँ पर 12 दीनी काम कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह जारी है और काफ़ी इस्लामी भाई को आप देख रहे हैं कि ये इस वक्त हमें स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं और वहाँ इस्लामी भाई इनके साथ मौजूद हैं और 3 दिन का 12 दीनी काम कोर्स वहाँ पर उसका सिलसिला हो रहा अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह पाक इनका जमा होना भी कबूल फरमाए। आए दिन कोई ना कोई परेशानी रहती है, कुछ समझ नहीं आ रहा, घर वालों पर जादू हो गया लगता है, तो बराए करम कुछ तावीज़ात का फरमा दें ताकि मसलों से निजात मिल जाए। अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए, अपने हिज़्ज़ो अमान में रखे, सेहत तंदुरुस्ती आपको नसीब फरमाए। मैं कुछ अमीर सुन्नत दामत बक़ातुहुल आलिया के ताबीदात भी आपको मैं पेश करता हूँ, तो अल्लाह ने चाहा तो इन ताबीदात अत्तारिया की बरकत से घर के जुमला अफराद जो है ना, ये सब माशाल्लाह सेहत याब हो जाएंगे, जादू का तोड़ भी हो जाएगा। चलें जादू का तोड़ भी मैं आपको देता हूँ। अच्छा देखें, ये जो तावीज़ है ना, ये आयत कुरानी से लिखा हुआ तावीज़ है। तावीज़ इसके अंदर है, इस थैले के अंदर। तो ये आपने बावुज़ू इस तावीज़ को निकालना है। ये तावीज़ पानी की बोतल में डालकर 40 दिन इस तावीज़ का पानी घर के तमाम अफराद को पिलाना है। तो ये बाबर भाई, ये तावीज़ तो चमड़े में सिलवा कर गले में पहनना है आपने, सही। और ये तावीज़ जो है ना, प्लास्टिक कोटिंग करवा कर ये आपने वहाँ लटकाना है अपने घर में, सही। और जो जादू के हवाले से आपने कहा ना कि आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि घर के अफराद पर जादू वगैरह है, तो ये जादू के तोड़ का मुकम्मल तरीक़ा इसमें लिखा हुआ है। तो इसमें जो तरीक़ा लिखा हुआ है, तो बताए गए तरीक़ाकार के मुताबिक आपने ये जादू का तोड़ करना है अपने घर के तमाम अफराद पर। तो ये ताबीदाती अत्तारिया इस्तेमाल कीजिए। अल्लाह पाक ने चाहा तो घर के तमाम अफराद सेहतयाब हो जाएंगे, बीमारियाँ ख़त्म हो जाएंगी। और जादू का जो तोड़ दिया है ना, अल्लाह ने चाहा तो जादू का तोड़ भी हो जाएगा इंशाअल्लाह। जुनैद भाई, मालूम ये करना था, जादू जिन्नात से बचने के लिए जो तावीज़ात दिए जाते हैं, तो क्या कुछ तावीज़ात जलाने के लिए भी होते हैं? नहीं, यहाँ जो अल्हम्दुलिल्लाह ताबीदात दिए जाते हैं ना, तो ये तो पहनने के लिए ताबीदात दिए जाते हैं, पीने के लिए, घर में लटकाने के लिए, दबाने के लिए माशाअल्लाह ताबीदात होते हैं। अब जलाने का जो आप सवाल कर रहे हैं ना, आइए इसका जवाब हम अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया से मालूम करते हैं। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की बारगाह में अर्ज़ है कि जादू से हिफाजत के लिए, जिन्नात से हिफाजत के लिए बाज़ लोग जलाने के लिए भी ताबीदात देते हैं। तो क्या ताबीदात को जला भी सकते हैं या नहीं जला सकते, इस हवाले से रहनुमाई फरमा दीजिए। जिन तावीज़ात पर आयतें लिखी हों या अल्लाह पाक के मुक़द्दस नाम लिखे हों, तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस नाम लिखे हों, इस तरह के हों, तो उसको तो जलाने की इजाज़त नहीं है। तो बाद फलीतों में जो है ना, वो ये आड़ी तिरछी लाइनें होती है, तो वो जला सकते हैं। और अगर सिर्फ हुरूफ लिखे हों फलीते पर ही, फलीता बोलते हैं इसको, जो जलाते हैं इसको आमतौर पे, तो इस पे अगर हुरूफ लिखे हैं तो वो हुरूफ जलाना भी जायज है, जबकि कोई फितरे का खौफ ना हो। बाद औक़ात ये इम्कान होता है कि लोग मतलब इस पे बातें करें, तो हुरूफ मुफर्रदा जो होते हैं इनको अगर जलाया तो ये शरन दुरुस्त है। आयतें और मुक़द्दस नाम ये नहीं जला सकते। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। राब्ता बराए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ये दावत इस्लामी का एक अहम तरीन डिपार्टमेंट है, जो रेलवे के अंदर, गुड्स ट्रांसपोर्ट के अंदर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर और जो मैकेनिकल फील्ड के अंदर वर्कशॉप्स में और इसके पार्ट्स में जो इंडस्ट्रीज़ हैं काम कर रहे हैं, उन तक ये नेकी की दावत को आम किया जाता है। वहाँ पर शार्ट कोर्स करवाए जाते हैं। मदरसा मदीना बालगान यानी इस्लामी भाइयों के मदरसे वहाँ पर लगाए जाते हैं और इनके सुन्नतों भरे इस्मात का सिलसिला होता है और तहारत कोर्स करवाए जाते हैं। गाड़ियों के अंदर जहाँ पर फिल्में ड्रामे वगैरह चलाए जाते थे, ये डिपार्टमेंट कोशिश कर रहा है कि फिल्में ड्रामे गाने बाजे बंद करवा कर
नातें और बयानात का सिलसिला हो, मदनी चैनल का डेटा उनको दिया जाता है और ट्रांसपोर्टर्स को मदनी काफ़िलों में भी सफ़र करवाया जाता है। अल्लाह पाक की रहमत से मुल्क भर के अंदर ये डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट काम कर रहा है। हमारे ज़िम्मेदारान धूमें मचा रहे हैं दीनी कामों की। जहाँ पर लारी अड्डे हैं, टर्मिनल हैं, स्टेशन हैं, वहाँ पर जाए नमाज का जहाँ क़याम करना होता है, जाए नमाज बनाई जाती हैं, उनको आबाद किया जाता है, वहाँ पर इमाम दिए जाते हैं। इस डिपार्टमेंट के तहत अल्लाह पाक की रहमत से ट्रांसपोर्ट फील्ड के अंदर दीनी कामों का सिलसिला जारी है। आप दुआ फरमा दें मज़ीद पाकिस्तान और दुनिया भर के अंदर ट्रांसपोर्ट की फील्ड में हम मदनी काम करने में कामयाब हो जाएं। जी, इन्हीं इस्लामी भाइयों में से माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी फरमाइए सरकार। जी, इन्हीं इस्लामी भाइयों में से एक इस्लामी भाई आपकी खिदमत में सवाल पेश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कमर रसीम अत्तारी मुल्तान से शरीफ से तशरीफ़ लाए हैं। ट्रांसपोर्ट के हवाले से पीर साहब की बारगाह में सवाल है कि दौरान सफ़र अक्सर बसों में ड्रामे फिल्में चलाए जाते हैं, इनसे बचने के लिए को मदनी फ़ौल इरशाद फरमाएँ और मेरे लिए और मेरे घर वालों के लिए बख्शी दुआ भी फरमाएँ। अल्लाह आपकी, आपके घर के तमाम अफराद की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। माशाअल्लाह ट्रांसपोर्टर जो तशरीफ लाए हैं सबको खुशामदीद, वेलकम। ये शोबा भी हमारा माशाअल्लाह काफ़ी वो आगे बढ़ रहा है, यहाँ तक कि वो जाए नमाजें भी बन रही हैं माशाअल्लाह। अल्लाह और बरकत दे। बड़ी यानी कि खुशी हुई बसों में, अल्लाह करे बस ये गाने बाजे और ये सारे फिल्में ड्रामे और ये ख़त्म हो जाए ना, और अल्लाह और रसूल की बातें हों, बस नातें हों, सुन्नतों भरे बयानात हों, ताकि आपकी बस में, आपकी वेगन में जो बैठे तो वो कुछ न कुछ दीन सीख कर उतरे। तो ऐसे शौकीन भी होंगे कि जो छुट्टी के टाइम पर आपकी बस में बैठेंगे, बोलेंगे यार चलो कुछ ना कुछ अल्लाह और रसूल का जिक्र भी सुनेंगे और वो थोड़ा सैर भी हो जाएगी। अल्लाह आपको बरकतें दे। अभी वो मुल्तान के ट्रांसपोर्टर साईं भाई ने सवाल किया कि बस में बैठे हैं तो ये फिल्में ड्रामे जो चल रहे हैं उस वक्त क्या करना है। तो उस वक्त यही करना है कि अपनी निगाहें नीचे रखनी है और जो आवाजें आ रही हैं, म्यूजिक वगैरह वो सब चल रहा होता है, उसमें अपनी मतलब ये कि एहतियात करें और वो आवाज भी ना सुने। गरीब ज़ादा हाजी उबैद रजा पहले जब बसों में सफर करते थे, सिक्योरिटी इशू नहीं होते थे, तो ये बताते थे कि जब मैं बस में जाता था गाने बजते होते ना, तो मेरे जेब में कलाम पाक तो होता था, तो कुरान करीम निकाल कर मैं तिलावत शुरू कर देता था। और गाने बज रहे होते, मैं तिलावत कर रहा होता, तो कोई ना कोई मेरा हमदर्द अल्लाह पैदा कर ही देता था बस में, और वो इनको शर्मिंदा करता था कि देखो देखो ये तिलावत कर रहे हैं, तुम लोग गाने बजा रहे हो। तो वो घबरा के गाने बंद हो जाते थे। कुरान करीम तिलावत की बरकत से न खुद बोलेंगे तो वो 1000 दलाइल देंगे, और तिलावत करेंगे तो खुद ही हो। तो ये भी एक सूरत है इन चीजों से जान छुड़ाने की। या मुर्शिदी, आप उन्हें क्या नसीहत फरमाएंगे जो अपनी सूरत हो सकती है कि एयरफोन लगाकर बंदा नाते सुनना शुरू कर दे, बयान सुनना शुरू कर दे, लेकिन इसमें फिर ये होगा कि लोग बदगुमानी कर सकते हैं कि ये मतलब कान में लगाकर ये अपनी पसंद के गाने सुन रहा है, इसको ये पसंद नहीं है, ये खतरा है। तो इसलिए तिलावत कुरान करीम में जबकि वुजू भी हो, क्योंकि टच करना कुरान करीम को बेवुजू जो है ना वो तो जायज नहीं है। तो हर वक्त अल्लाह करे कि हर वक्त बावजूद रहना भी हमें नसीब हो जाए, तो तिलावत बस शुरू कर दे, इसकी बरकत से शैतान भी भाग जाएगा। तो ये गाने बाजे क्या है, इन्होंने भी भागना ही है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। जैसे ये तो वो लोग थे जो बसों में सफ़र करते हैं, ट्रांसपोर्ट में सफ़र करते हैं, आप उनके मालिकान को क्या पैगाम देना चाहेंगे, उन्हें क्या मदनी फूल देंगे जो जिनकी गाड़ियों में चीज़ें चलती हैं? इनको तो इस गुनाह से ज्यादा बचने की जरूरत है कि जो बैठा हुआ वो तो
ابھی بھی توجہ نہیں دے گا, انگلیاں ڈال دے گا کان میں, کوئی بھی صورت نکال لے گا بچنے کی, یا مجبوراً جبراً قہراً اس کو آوازیں آ رہی ہیں تو یہ مجبور ہے. لیکن یہ کہ ٹرانسپورٹر تو جتنے اگر یعنی جس نے لگوایا وہ تو جتنے لوگ سن رہے ہیں نا ان کو اپنا اپنا گناہ ملے گا, اور ان سب کے مجموعے کے برابر ٹوٹل اس ٹرانسپورٹر کو گناہ ملے گا جس نے بس میں یہ ترکیب بنائی ہے کہ یہ سنایا کرو, یہ لگایا کرو. تو یہ تو اسی طرح ڈرائیور کنڈکٹر جو لگاتے ہیں نا یہ ان سب کو گناہ, اور ان کو زیادہ گناہ ملے گا نا, سب کے گناہ ملیں گے. اب ان کو سمجھاؤ تو بولیں گے پیسنجر ڈیمانڈ کرتے ہیں, حالانکہ یہ ضروری نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے کوئی اکا دکا پیسنجر ڈیمانڈ کرتا بھی ہوگا تو وہ بھلے دوسری بس اختیار کر لے. کوئی اللہ کا نیک بندہ آ کر اور بیٹھ جائے گا کہ آگے جا کر بس کھائی میں گرنے والی ہوگی, ہمیں پتہ نہیں ہوا, اس کی برکت سے ہماری بس ایکسیڈنٹ سے بچ جائے گی. تو اس لیے گانے باجے اور جو بھی واحد چیزیں ہیں وہ اپنی بسوں میں تو اللہ زیادہ یاد آنا چاہیے کہ اس میں خطرات بہت ہوتے ہیں. آئے دن بسیں گاڑیاں ٹکرا جاتی ہیں, کھائی میں گر جاتی ہیں, کلٹی ہو جاتی ہیں, روز تو حادثے ہو رہے ہیں. تو ان میں تو زیادہ ڈرنا چاہیے اللہ سے کہ اللہ اور رسول کا ذکر ہوگا تو اسی کی برکت کام آئے گی. کہ اگر نعت شریف چل رہی ہے اور خدا نخواستہ بس کو ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور جو نعتیں سنتے سنتے اگر فوت بھی ہوتا ہے تو اس کا اپنا پھر وہ ہے نا, اور جو مطلب معاذ اللہ گانے سنتے سنتے مرتا ہے اس کا پھر اپنا حساب ہے. تو ٹرانسپورٹروں کو تو بالکل توبہ کرنی ہے اور یہ سسٹم ہی نہیں رکھنا ہے, یا سسٹم رکھنے تو ڈرائیور کنڈکٹر کو یہ تاکید ہو کیونکہ وہ آپ کے ملازمین ہیں کہ یہ مطلب, اور ان کو آپ خود دیں کہ کارڈ وغیرہ جو بھی میموری کارڈ اور ہوتے ہیں کہ بھائی یہی چلانے ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں چلے گا. تو وہ کیوں نہیں مانے گا آپ کی بات؟ تو وہ دیں وہی جو اپنی مطلب سمجھ کے ہیں, جو شرعی اپنے ماشاءاللہ مجلس سے آپ لے لیں یہ میموری کارڈز وغیرہ وہی چلاتے رہیں تو اللہ رسول کا ذکر ہوتا رہے گا, آپ کی بات جھومتی ہوئی. کیا بات ہے, کبھی خود بخود مدینے کی طرف رخ ہو جائے اس کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو آپ نے بتایا کہ جو مالکان وغیرہ کے تعلق سے آپ نے انہیں نصیحت فرمائی ہے کہ یہ اس طرح کریں اور یہ جو اس طرح کا نظام بناتے ہیں تو خود تو وہ بس میں تو ہوتے نہیں ہیں, تو کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو اس طرح کا جو نظام گناہ برا بناتے ہیں ان کو جو گناہ ہو رہا ہے جس کا آپ نے بیان کیا, یہ گناہ کو کیا ہم یہ کہیں یہ بے لذت گناہ ہے؟ ان کے لیے بے لذت گناہ ہے بھی اور نہیں بھی ہے. ایک طرح سے لذت اس کو یوں ملتی ہوگی کہ یہ چیزیں رکھیں گے تو ہمارے پیسنجر بڑھیں گے گاڑی میں, جی پیسنجر مطمئن ہوں گے, تو یہ پیسوں کی لذت ان کو ملتی رہتی ہوگی کہ خالی کر دیں گے تو یوں سمجھتے ہوں گے کہ یہ نہیں آئیں گے تو جیسے اللہ پاک ہم کو روزی نہیں دے گا. نہیں, بہت غلط سوچ ہے یار کہ ہم اسلام کے احکام پر عمل کریں گے, سنت پر عمل کریں گے تو ہم بھوکے مر جائیں گے, اور گناہ کریں گے تو پیٹ بھر جائے گا. یہ لوجک بالکل غلط ہے. اللہ اور رسول پر ہم کو نظر رکھنی چاہیے, ان کے جو احکام ہیں ان پر نظر رکھنی چاہیے. روزی کا رزاق اللہ ہے, پیسنجر نہیں ہے, بس نہیں ہے. جنہیں کوئی بھی سبھی تو کھا رہے ہیں پی رہے ہیں, تو نیک بندے بھی تو کھا پی رہے ہیں جی رہے ہیں, گناہگار بھی کھا پی رہے جی رہے. سب کو روزی, جس کو جتنا زندہ رکھنا اللہ پاک نے مقدر فرمایا کہ اس کو اتنی 100 سال کی عمر ملی, کسی کو 100 سال کی عمر ملے گی, تو 100 سال تک روزی دینا یہ اللہ پاک کے ذمہ کرم پر ہے. اللہ پاک عطا فرمائے گا, 100 سال تک جیے گا. ورنہ جوانی میں بھی تو لوگ چلے جاتے ہیں, بچپن میں بھی تو فوت ہو جاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. ایک سوال یہ آیا ہے کہ قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر قسم کھانا کیسا؟ قسم کے اگر الفاظ بولتا ہے
اور ساتھ میں قرآن کریم پر بھی ہاتھ رکھا ہوا ہے تب تو یہ قسم کو اور موقت کر دے گا، اور موقت بہت تاکید والی ہیوی ہو جائے گی. اور اگر صرف کہے کہ میرا ہاتھ قرآن پر ہے اور میں جھوٹ نہیں کہہ رہا ہے نا، تو یہ قسم نہیں ہے. البتہ یہ بھی ہے خطرناک معاملہ، سے نقصان کا اندیشہ تو، اور جھوٹ تو بول ہی رہی ہے، جھوٹ کا گناہ تو ہی ہے اس کو جبکہ جھوٹ بول رہا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. چاندی کے انگوٹھی میں چھوٹے چھوٹے نگ لگے ہوں ایک سے زیادہ، تو کیا اس کو پہن سکتے ہیں؟ تو چاندی کی انگوٹھی 4.5 ماشے سے کم وزن ہو، وہ ایک نگ والی ہو، وہ پہن سکتے ہیں. اور نگ کا وزن شامل نہیں ہے اس میں، اس کا بھلے وزن کتنا ہو، ایک سے زیادہ نگ والی نہیں پہن سکتے. چاندی کی انگوٹھی بھلے وزن اس کا صحیح ہو، 4.5 ماشے سے کم ہو، لیکن یہ کہ اس میں نگ ایک سے زیادہ ہے تو بھی نہیں پہن سکتے، بغیر نگ کی بھی نہیں پہن سکتے. اور چاندی کا 4.5 ماشے، اب ماشے چلتے نہیں ہیں، یہ پرانا ناپ ہے. 4 گرام 374 ملی گرام سے کم وزن ہونا چاہیے چاندی کی انگوٹھی کا. نگ کا وزن اس میں شامل نہیں ہے، مگر نگ ہونا ضروری ہے. یہ مرد کے لیے، عورت کے لیے کوئی وزن کی قید نہیں ہے. اس کے نگ بھی بھلے جتنے بھی ہوں، بغیر نگ کی بھی پہن سکتی ہے، وزن بھی زیادہ ہو کم ہو. کم میں تو اگر مرد کو بھی منع نہیں ہے، زیادہ بھی اس کے ہوں، ایک سے زیادہ انگوٹھیاں ہوں تب بھی جائز ہے. مرد جائز والی بھی ایک سے زیادہ نہیں پہن سکتا. اور مرد کی انگوٹھی جو جائز والی ہے، اس کو بھی پہنے گا تو اس کا نگ ہتھیلی کی طرف رکھنا چاہیے، ادھر نہ ہو کہ عورتیں ادھر رکھیں گی، مرد ادھر ہتھیلی کی طرف. اور پھر بھی جائز والی انگوٹھی بھی نہ پہننا بہتر ہے، پہننے کی کوئی فضیلت نہیں ہے، کوئی کار ثواب نہیں ہے. لوگوں کو بڑی غلط فہمی ہے، سنتیں کرتے ہیں. سنت کس کے لیے؟ سنت اس کے لیے جس کو اس کی اسٹیمپ لگانے کی، مہر لگانے کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے قاضی ہے، جج، مفتی صاحب ہیں کہ وہ مہر لگاتے ہیں، تو ان کے لیے یہ سنت ہے. اب نہ مفتی صاحب انگوٹھی سے مہر لگاتے ہیں، نہ قاضی یا جج اسٹیمپ لگاتے ہیں. اب تو وہ بنی بنے اسٹیمپس آتی ہے، وہ یوں کر کے ٹھپا لگا دیتے ہیں. تو اب ان کے لیے بھی سنت نہ رہی. اب بھی اگر کوئی مفتی صاحب بالفرض کوئی چاہیں کہ وہ انگوٹھی کے ذریعے مہر لگائے تو اب ان کو سنت کا ثواب ملے گا، اس نیت سے پہنیں گے تو مہر والی، مہر لگانے کے لیے. ورنہ ایک اب رائج نہیں ہے، یہ رواج اس کا جاتا رہا. اسٹیمپ اب تو بہت آگے نکل گئے. پہلے تو فتویٰ لکھنے میں اتنی احتیاط ہوتی تھی، یہ قلم سے لکھتے تھے. قلم سے لکھنے میں بھی کاغذ پر حاشیہ نہیں چھوڑتے تھے، بالکل کاغذ کے بالکل جوڑا جوڑ ساتھ کنارے سے لکھتے تھے کہ کوئی خیانت کے ذریعے مسئلے میں کچھ الفاظ اپنے داخل نہ کر سکے. اتنا قریب لکھا جاتا تھا. پھر آہستہ آہستہ اب یہ تو ترقی ہو گئی، اب تو کمپیوٹر آ گیا. اب تو جتنے فتوے چاہو، جس کی نقل میں بنانے چاہو، اب تو نوٹ بھی چھپنے لگے. یہ پرانی ٹیکنیک ہو گئی، اب تو بڑا معاملہ مشکل ہو گیا. ہر چیز کی اب تو نقل ہو رہی ہے. اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے. لیکن جو دھوکہ دے گا آخرت میں تو اس کی پکڑ ہے ہی ہے. دنیا میں بچ بھی گیا تو اللہ کا عذاب کوئی بھی نہیں سہ سکتا. دھوکہ کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. حضور یہ جو 4 گرام 374 ملی گرام ہم یہ بیان کر رہے ہیں، کیا یہ آسانی کے لیے، کیا یہ کہہ سکتے ہیں ایک راؤنڈ فگر کے طور پر کہ 4 گرام سے زیادہ نہیں ہو، یعنی 4 گرام تک کی بنائیں آپ، بس جو انگوٹھی ہو اس میں بھی ایک پتھر ہو، تو یہ جس کو اگر بنانی ہو
کہ یہ 4 گرام 374 ملی گرام کر کے پورا ہم بولیں یہی بہتر ہے، ایسا ہی بولیں کیونکہ کتاب میں پھر یہی ہے. یعنی یوں نہیں کہہ سکتے کہ 4 گرام سے زیادہ نہیں بنا سکتے، یہ تو غلط ہو جائے گا نا. اچھا 374 پر آپ نے بولا تو مجھے یاد آیا کہ 374 میں سمجھے گا کون. 4 گرام 374 ملی گرام سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، تو مشورتاً کہا جا سکتا ہے کہ 4 گرام کی آپ بھلے بنا لیں، سے کم ہو جی، یہ الگ بات ہے. 3 گرام ہے، 4 گرام 304 گرام نہیں 4 گرام ہے نا. ہاں تو 4 گرام کی بھلے بنا لیں آپ، یہ تو مشورہ دیا جا سکتا ہے نا. لیکن مشورہ اس کو بتایا یعنی یہ نہیں کہ 4 سے زیادہ کی نہیں بنا سکتے، پھر غلط ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک کو عشر ذی الحجہ سے زیادہ کسی دن میں اپنی عبادت کیا جانا پسندیدہ نہیں. اس کے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں اور ہر شب کا قیام شب قدر کے برابر ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ذو الحج شریف کے شروع کے 9 دن کے روزے رکھنے والوں اور والیوں کو سبز گنبد کے سائے میں اپنے پیارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں میں شہادت، جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما. اللہم آمین. ان کو حج و دیدار مدینہ سے بار بار مشرف فرما. اللہم آمین. 5 بلکہ 3 روزے رکھے ان کے حق میں بھی، اور جو زندگی میں کبھی ان دنوں میں بیان کیے ہوئے روزے رکھنے کی سعادت حاصل کرے ان کے حق میں بھی یہ دعا قبول فرما. اللہم آمین. یا اللہ پاک جو کوئی یہ کلپ کم از کم 10 عاشقان رسول کو سینڈ کرے اس کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. اللہم آمین. صلو علی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ امیر علیہ سنت نے پچھلے ہفتے بھی ان روزوں کے حوالے سے ترغیب دلائی تھی، تو اسلامی بھائیوں کی تعداد اور اسلامی بہنوں کی جو نیتوں کی تعداد ہے وہ ہمیں پہنچ چکی ہے. ماہ ذو الحجۃ الحرام 1444 نفل روزوں کی نیت ہے. 9 روزے رکھنے والے کی نیتیں. اسلامی بھائیوں کی تعداد 19,016، اسلامی بہنوں کی تعداد 7,033. 5 روزے رکھنے والوں کی نیتیں. اسلامی بھائیوں کی تعداد 24,258، اسلامی بہنوں کی تعداد 7,718. 3 روزے رکھنے والوں کی نیتیں. اسلامی بھائی 43,317، اسلامی بہنیں 16,652. ٹوٹل اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کی جو نیتیں ہم تک پہنچ چکی ہیں اس ہفتے تک وہ 1,17,994. ابھی جنہوں نے روزے رکھنے ہیں تو وہ نیتیں نہ بھیجی ہوں تو وہ نیتیں بھیج دیں. تو انشاءاللہ اب یہ کہ یہ روز نیتیں، کیونکہ وہ پیر شریف سے تو مدنی مذاکرے کنٹینیو شروع ہو رہے ہیں آنے والی پیر شریف کو، اس کی بھی نیت کر لیں کہ 10 مدنی مذاکروں میں پابندی سے شریک ہوں گے انشاءاللہ. کراچی والے تو آ سکتے ہیں، اور باقی مدنی چینل کے ذریعے اس کو ضرور دیکھیں. انشاءاللہ میری بھی نیت ہے کہ میں مدنی مذاکرے میں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں حاضر رہوں گا انشاءاللہ. میں پہنچ جاؤں گا انشاءاللہ. دعا کریں کہ میں خیر و عافیت کے ساتھ پہنچ جاؤں. اور خصوصی مدنی مذاکرے کی بھی نیت ہے انشاءاللہ. اب سحریوں کا بھی انشاءاللہ سلسلہ ہوگا، اور 10 دن یہ 10 راتیں جو ہے نا، یہ 10 راتیں سمجھو ہمارے لیے بڑی عید کی راتیں ہوں گی، رونقیں ہوں گی انشاءاللہ. تو ضرور آپ کراچی والے جو ضرور اس میں شرکت کا ذہن بنا لیں. باہر والے مدنی چینل تو مگر خصوصی مدنی مذاکرہ مدنی چینل پر براہ راست لائیو نہیں ہوتا. عمومی مدنی مذاکرہ جو ہے جو
9:15 बजे ईशा की जमात है आलमी मदनी मरकज फैजान मदीना कराची में। तो इसके बाद वो तकरीबन 9:45 बजे तिलावत नात शरीफ वगैरह शुरू होती है। फिर कुछ वक्त के बाद वो सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। तो इसको मिस मत कीजिएगा, इंशाअल्लाह बड़ा फायदा होगा। या अल्लाह पाक जिसके लिए मुमकिन हो और वो 10 मदनी मुज़ाकरे कम से कम रोजाना 1 घंटा 10 मिनट सवाल जवाब वाला सिलसिला सुने, इससे पहले इसको मौत ना है, जब तक वो हज ना कर ले, मीठा मदीना ना देख ले। और अल्लाह पाक इसकी कलमे ईमान के साथ दुनिया से रुखसती हो। आमीन बिजाए खातमिन नबीयीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अच्छी शेर जामिअतुल मदीना के तलबा कराम और असातिज़ा कराम वगैरह की एक इन्होंने भी मदनी मुज़ाकरों में शिरकत का एक जदवल बनाया है, शेड्यूल बनाया है। इंशाअल्लाह उसके मुताबिक जामिअतुल मदीना के भी इसमें शिरकत होगी और कराची शहर समेत मुल्क के मुख्तलिफ मकामात से भी इस्लामी भाइयों के यहाँ पर शिरकत का जदवल बनाया जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे प्यारे प्यारे अमीर अहले सुन्नत, हमें कैसे मालूम हो कि हम पर कुर्बानी वाजिब है या नहीं? ज़रूरत से ज़्यादा कितने पैसे, कितना सामान, कितना माल हो जिससे कुर्बानी वाजिब होती है? पास मोबाइल लैपटॉप भी होते हैं, इजाफी लिबास और गिफ्ट भी होते हैं, किसी काम के लिए पैसे भी जमा किए होते हैं, कभी कारोबार के लिए, कभी कोई चीज़ खरीदने के लिए, कभी शादी के लिए, तो कभी घर बनाने के लिए पैसे जमा होते हैं, कर्ज का मामला भी होता है तो कमेटी भी डाली होती है। तो फैसला कैसे करें कि मुझ पर कुर्बानी वाजिब है या नहीं? कुर्बानी हर उस मुसलमान मर्द या औरत पर वाजिब है जो इन 2 शर्तों पर पूरा उतरता हो। नंबर 1, आकिल बालिग आजाद और मुकीम, यानी मुसाफिर ना हो, यानी कि पागल ना हो, आकिल हो और बालिग हो। नंबर 2, बकरा ईद के दिनों में यानी 10 जुल्हिज्जा की फजर का वक्त शुरू होने से 12 जुल्हिज्जा का सूरज डूबने तक कर्ज को माइनस करके इनमें से कोई एक चीज उसकी मिल्कियत में मौजूद हो या इन दोनों या इन दिनों इसकी मिल्कियत में आ जाए। वो क्या है? चीजें 7.5 तोले सोना यानी गोल्ड, या 52.5 यानी 50 7.5 बने 7.5 और या 52.5 यानी 52.5 तोले चांदी, चांदी यानी सिल्वर। अब तोला इंग्लिश में क्या होता है? या 52.5 तोला यानी 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर रकम या प्राइस बॉन्ड उसके पास हो तो उस पर कुर्बानी वाजिब होगी, या इतनी ही रकम या इतना ही माल तिजारत। या इतनी रकम जितना जरूरत से ज्यादा किसी भी तरह का सामान, या इन चीजों में से कोई भी बयान करदा मिकदार क्वांटिटी के मुताबिक ना हो, मगर एक से ज्यादा चीजें मौजूद हों तो इन सब को आपस में मिलाकर देखा जाएगा। अगर मिलाने से इनकी कीमत 52.5 ने 52.5 तोले चांदी की कीमत के बराबर पहुंच जाए तो भी कुर्बानी वाजिब है। नोट, अगर घर में एक से ज्यादा अफराद बयान करदा शर्तों पर पूरे उतरते हो तो एक कुर्बानी सबकी तरफ से काफी नहीं होगी, बल्कि हर एक पर अलग अलग कुर्बानी वाजिब होगी। अच्छा, अब ये लैपटॉप और मोबाइल फोन और इस तरह की भी सवाल में शामिल किया है, कंप्यूटर, तो ये जो जो चीजें इस्तेमाल की है ना,
تو یہ استعمال میں جو ہیں اس کے تو یہ حاجت اصلیہ میں اس کی آ جائیں گی. تو یہ قربانی کے مال میں یعنی نصاب میں کاؤنٹ نہیں ہوں گی. ہاں اگر ایک سے زیادہ ہیں اور وہ استعمال میں نہیں ہے تو وہ کاؤنٹ ہوں گی. یا لیا ہی بیچنے کے لیے استعمال کی نہیں ہے تب بھی یہ نصاب میں یہ چیزیں بھی کاؤنٹ ہوں گی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. سوشل میڈیا کے ذریعے ایک سوال آیا ہے کہ کیا ہونٹ ہلائے بغیر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نماز میں جو صورتیں وغیرہ پڑھنی ہیں تو ہونٹ ہلائے بغیر تو وہ پڑھ نہیں سکتے نا. جتنی قراءت فرض ہے اتنی قراءت اتنی آواز سے کرنی بھی فرض ہے کہ جتنی یعنی اس کو اپنے کانوں سے سن لے جبکہ سننے میں کوئی اور رکاوٹ نہ ہو. جیسے بہرا ہے یا شور ہے کہ تلفظ تو اتنے مخارج سے حروف تو ادا ہو رہے ہیں لیکن آواز کانوں سے سنائی نہیں دے رہی تو وہ رکاوٹ کی وجہ سے لیکن اتنا تلفظ ادا ہو رہا ہے کہ رکاوٹ نہ ہوتی تو سن لیتے. یہ تو فرض ہے. تو پھر اگر اتنا بھی وہ فرض بھی ادا نہیں ہوگا تو بالکل نماز ہوگی ہی نہیں. تو بہرحال ہے کہ جو پڑھتے ہیں نا ان کو سننا ہے. رکوع سجود میں جو تسبیحات پڑھی جاتی ہیں وہ بھی اتنی آواز سے پڑھیں کہ سنیں. آپ ہونٹ بند رکھ کر کام چلے گا نہیں. یہ جو سارا دن بک بک کرتے ہیں نا ان کو ہونٹ بند کرنے کی ضرورت ہے. نہ کہ نماز میں ہونٹ بند ہو اور جیسے سلام پھر کے بیڑ کر کے اپنا وہ لوارا شروع کر دیا ادھر ادھر کی پنچاتیں شروع کر دی. یہ کمال ہے. یہ آپ کو ملیں گے ایسے ہوں گے باتوں نہیں زبان اس کے منہ میں رہے گی نہیں. جب نماز پڑھیں تو اس کو ہونٹ بند ہوں گے. اللہ اور رسول کا نام لینے میں بس جان نکلتی ہے زبان سے. باقی فالتو باتیں جتنی کروا لو کہ ہم کسی سے پیچھے نہیں ہیں. اللہ توفیق عطا فرمائے. آئیے مدنی چینل کے ناظرین آپ کو ایک پیکیج دکھاتے ہیں. عید قربان عید قربان عید قربان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی قربانیوں کے لیے عمدہ جانور تلاش کرو کیونکہ وہ پل صراط پر تمہاری سواریاں ہوں گی. اعلیٰ قربانی لیں, فربا جانور لیں اور جانوروں کی گرد بھی صاف کریں اور انہیں کھلائیں بھی. ہاں بھوکا پیاسا نہ رکھیں انہیں. راہ خدا میں قربان ہوں گے. دعوت اسلامی کے ساتھ اپنی قربانیاں بک کروائیں. ویب سائٹ کو وزٹ کریں, بک کروائیں دعوت اسلامی کے ساتھ اپنی قربانیاں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. حضور یہ اوورسیز قربانی کے جانور ہم بک کرنے گئے تھے تو وہاں کے اسلامی بھائیوں نے بھی میسیجز بھی کیے ہیں کہ آپ کی دعا مل جائے کیونکہ یورپ کے بہت سارے ملکوں سے, یو کے سے اور بھی دنیا کے بہت سارے ملکوں سے جانور قربانی کے حصے یہاں پر بھیجتے ہیں. اس میں فل کاؤ بھی ہے یعنی پوری گائیں اور بکرے بھی ہیں اور گائے کا حصہ بھی ہے. تو ان کے لیے دعا ارشاد فرما دیں. یہاں مسلمانوں میں ان کا گوشت تقسیم کر دیا جائے گا اور ان کی قربانی یہاں کر دی جائے گی انشاءاللہ. ان کی قربانی یہاں کر دی جائے گی ان کے جانوروں کی انشاءاللہ ان کی طرف سے ان کی جانب سے انشاءاللہ. باہر ملکوں والے کے لیے دعا کرنی ہے یا یہاں والوں کو بھی اپنے وطن والوں کو بھی حصہ دینا ہے؟ جی یہاں پر بھی انشاءاللہ اس کے انتظامات ہیں. 3 قسم کی اصل قربانیاں ہو رہی ہیں. ایک ڈونیٹ قربانی ہو رہی ہے جو ملک میں بھی ہو رہی ہے اور بیرون ملک میں بھی, یعنی اس میں وہ اپنے حصے یا فل کاؤ اس کی رقم بھیج دیتے ہیں یا بکروں کی رقم بھیج دیتے ہیں, وہ گوشت یہاں تقسیم کر دیا جاتا ہے.
اور دوسری قربانی وہ ہے کہ جس کے حصے کر دیے جاتے ہیں اور ان کو حصے آ کر وہ لے لیتے ہیں جہاں جہاں اجتماعی قربانی ہوتی ہے. اور تیسرے وہ ہیں جن کو ہم خود گوشت پہنچا دیتے ہیں. تو یہ 3 قسم کی قربانیاں ہیں. اوورسیز کی قربانی جو ہے اس میں ان کا تمام گوشت مسلمانوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. جو دعوت اسلامی کے ساتھ قربانی کروانا چاہیں وہ ویب سائٹ کو وزٹ کریں گے, اس میں تمام آپشن موجود ہیں. ڈونیٹ قربانی کے بھی ہیں, اور اس کے علاوہ اگر وہ ویسے قربانی کا گوشت لینا چاہتے ہیں تو وہ فارم فل کر لیں اور ویب سائٹ وزٹ کر لیں. انشاءاللہ ان کی قربانیوں کے جانور ذبح کر دیے جائیں گے, گوشت تقسیم کیا جائے گا یا ان تک پہنچا دیا جائے گا. سب کے لیے دعا فرماتے ہیں جو ہمارے ساتھ قربانیاں کروائیں گے انشاءاللہ. یہ اپنے یہ جو حصے والی قربانیاں جو ہے نا, ان کے مسائل بہت پیچیدہ ہیں. بڑی ہم لوگوں نے تحقیقیں علماء نے کی, اور مطلب وہ آخر کار یہ کہ اب بھی علماء کی نگرانی میں یہ دعوت اسلامی کی جو حصے کی قربانیاں جو ہوتی ہے نا, اجتماعی قربانی جس کو بولتے ہیں, یہ علماء کی نگرانی میں ہوتی ہے. باقی اب ایک ہے ٹرینڈ ہو گیا ہے کہ لوگ اپنے اپنے طور پہ یہ حصے والی قربانیوں کا سلسلہ کر رہے ہیں. تو اگر یہ علماء کی رہنمائی کے بغیر کر رہے ہیں تو غلطیوں سے بچنے کی امید نہ ہونے کے برابر ہے. اس کے مسائل اتنے ٹف ہیں, تو اس لیے جو بھی کریں یہ دین کے کام جتنے بھی علماء کی رہنمائی میں ہی ہونی چاہیے. عبادتوں کے جو بھی کام ہیں علماء کی رہنمائی کے بغیر نہ کیے جائیں. تو یہ قربانی بھی عبادت ہے. اللہ پاک ہمیں شریعت کے مطابق قربانیاں کرنے کی سعادت بخشے, اور اللہ پاک قبول بھی فرمائے, اخلاص بھی عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. یا اللہ پاک دعوت اسلامی کے تحت جو اجتماعی قربانیاں ہوتی ہیں, اس میں جو ہمارے ملک والے یا بیرون ممالک کے لوگ, اوورسیز والے, عاشقان رسول, جو بھی اس میں جس طرح بھی حصے ڈالیں, قربانیاں کریں, اس کے ذریعے قربانیاں اپنی طرف سے کروائیں. الہ العالمین جو ان کے لیے بھاگ دوڑ کریں, کوششیں کریں, یا اللہ پاک ان سب کو دونوں جہانوں کی بھلائیاں نصیب فرما. یا اللہ پاک یہ جو خرچ کریں اس سے کئی گنا بڑھ کر ان کو دنیا میں بھی عطا فرما. ان کی جیب بھری رہے, ان کی مطلب تجوری ہری رہے. اے اللہ پاک یہ کسی کے محتاج نہ ہو, صرف تیرے در کے محتاج رہیں, اور جب دنیا سے جائیں تو بے حساب انہیں جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے. بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلی اللہ علی محمد. سوال یہ ہے کہ اگر کوئی رہ رہا ہے دوسرے اسٹیٹ میں اور کسی دوسرے الگ اسٹیٹ میں وہ قربانی کرانا چاہتا ہے, تو کیا قربانی ہو سکتی ہے؟ کیا یہ شرط تو نہیں کہ جہاں پہ ہے قربانی وہیں پہ کرائیں؟ جواب ارشاد فرما دیجیے, جزاک اللہ خیر. دنیا میں کہیں بھی قربانی کروا سکتے ہیں, شرط یہ کہ جب قربانی ہونا, یعنی ذبح ہونا, یہ قربانی کہلاتا ہے. کھال اترنا اور یہ تو بھلے بعد میں بھی ہو, ٹائم نکل جانے کے بعد تو کوئی حرج نہیں ہے, بس چھری پھر جائے ذبیحہ پر. اچھا, تو اب یہ کہ جہاں یہ ہے وہاں, اور جہاں اس کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے وہاں قربانی کا وقت ہونا چاہیے. دونوں اسٹیٹ میں قربانی کا وقت ہونا چاہیے تو قربانی ہوگی. ورنہ یہ نہیں جیسے کہ مدینہ پاک میں کوئی قربانی کرنا چاہتا ہے تو مثلاً کہ ایک دن ہم سے ایک دن پہلے وہاں عید آ گئی, تو عید کے دن ہم نے قربانی کروا دی اپنی طرف سے, اور ہمارے ہاں بھی عید آئی نہیں ہے تو قربانی نہیں ہوگی. تو ہماری عید ہے, ہمارا عید کا دن ہے, وہاں دوسرا دن ہے, اور وہاں قربانی کی گئی مدینہ شریف میں ہماری طرف سے, تو قربانی ہو جائے گی. کہ دونوں جگہ پر قربانی کا وقت موجود ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. صلی اللہ علی محمد. حضور سیدی بہت سارے حج کرنے پہنچ گئے ہیں,
اور کئی ایک تیاریاں کر رہے ہیں، اور کئی اسلامی بھائی صرف تمنا لیے بیٹھے ہوئے ہیں، حسرت ہے ان کے پاس. ان ایام میں وہ کیا کریں جب حاجی 8 تاریخ کو منا میں ہوں گے، 9 کو عرفات میں ہوں گے. تو یہاں جو حسرت لیے ہوئے ہیں وہ کیا ایسا وظیفہ پڑھیں؟ کیا ان دنوں میں کچھ یاد مکہ ہو، یاد مدینہ ہو؟ کس انداز سے کیا کیفیت ہونی چاہیے؟ کیا اس دن کا کوئی وظیفہ بھی ہوتا ہے غیر حاجی کے لیے؟ بس یہ کہ حسرت آتی ہے، یہ پہنچا میں رہا جاتا ہوں. اللہ پاک ہمیں بھی پہنچا دے. تو اگر یہ حسرت ہوگی، دل میں افسوس کی کیفیت ہوگی کہ کاش میں بھی وہاں ہوتا، افسوس میں رہ گیا. تو اگر یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے اور اس میں اگر اشک بار ہو جاتا ہے، دل اس کا رنجیدہ ہے، تو یہ بھی ثواب کے کام ہیں سارے. اچھی سوچیں ہیں، اچھے تصورات ہیں، اور یہ ہونے بھی چاہیے. اللہ نصیب کرے. اب نصیب والوں کا حصہ ہے. ہم لوگ تو غفلت کے ماروں کو پتہ بھی نہیں ہوتا. اللہ پاک ہمیں بس یہ اچھے اچھے تصورات، بدنی خیالات نصیب فرمائے. واقعی جانے والے کر رہے ہیں حج کی تیاریاں. اللہ پاک سب کو بعد اب حاضریاں نصیب فرمائے. آپ جناب کی بھی تو فلائٹ ہے نا؟ یہ پتہ نہیں چلا، یاد نہیں مجھے کب فلائٹ ہے. جا تو آپ بھی رہے ہمیں چھوڑ کے. انشاءاللہ منگل کو، منگل کو. آپ نے مجھے پیغام تو دیا تھا، میں بھول گیا ہوں. شاید منگل کا بھی ارشاد فرمایا ہوگا اس میں. اس وقت ٹکٹ نہیں اللہ ہوا. پاک کرم فرمایا، بعد اب حاضری نصیب فرمائے. آپ سے دعا کے لیے عرض کیا تھا، ٹکٹ نہیں ہوا تھا. آپ کی دعا کے بعد ٹکٹ ہو گیا. پھر ترکیب تو بنی گئی تھی، تو اب ٹکٹ ہو ہی جاتا عام طور پہ. جبکہ پورا ہوتا ہے ٹکٹ کے لیے مارا ماری. میرا خیال ہے یہ مارا ماری یوں کرتے ہوں گے، اللہ بہتر جانے. نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے، خلاص خلاص خلاص. تو پھر وہ تھوڑا بھاؤ بڑھانا، نہیں نہیں ہم کو ضروری ہے جانا، تو یہ بھاؤ بڑھ جائے گا ٹکٹ کا. یہ ان کے سیزن ہوتے ہیں نا کمانے کے. اور جھوٹ تو اتنا چل رہا ہوتا ہے ہر معاملے میں آج کل، جھوٹ دھوکہ. اس میں بھی چلتا ہی ہوگا دھوکہ جھوٹ. ٹکٹ نہیں ہے نہیں ہے، سیٹیں سب پر ہو گئی ہیں. ارے آدھے آدھے ہوائی جہاز خالی دیکھیں یار، وہ خالی پڑے ہوتے ہیں، لیکن وہ بولتے نہیں ٹکٹ نہیں ہے. رش لگا ہوا ہے، بہت رش ہے، پوزیشن بہت ٹائٹ ہے. لیکن ہر صورت میں نہیں ہوتا. آج کل تو واقعی رش ہوگا. اس وقت جو حجی فلائٹ ہیں تو فل جا رہی ہوں گی، سیزن ہے. لیکن اس میں کچھ لوگ جیسے بیچارے ہوتے ہیں کہ جو ایسے مجبور ہو جاتے ہوں گے، جو کینسل کراتے ہوں گے، جن کی اگر جگہ نہیں تو یوں جگہ بن جاتی ہوگی. بعض بیچارے فوت بھی ہو جاتے ہیں، نصیب میں نہیں ہوتا جانا، تو سیٹیں خالی بھی ہوتی رہتی ہیں. اللہ پاک عافیت سے آپ کو مکہ مدینے کی حاضری نصیب فرمائے. جب وہاں پہنچ جائیں سانس لے لیں تو پتہ چلا کہ وہاں پہنچ گئے. ابھی یہاں سے تو بس کچھ پتہ نہیں ہے کہ نصیب میں کیا ہے. اللہ آپ کو وہاں کی حاضریاں نصیب کرے، آپ کے صدقے ہمیں بھی ان حاضریوں سے مشرف فرمائے. بارگاہ رسالت میں میرا بھی اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کا بھی، حاضرین کا بھی، جو چاہتے ہیں کہ آپ کے ذریعے سلام پہنچے، ہو سکے تو ان کا بھی سلام انہی الفاظ کے ساتھ عرض کر دیجئے گا بارگاہ رسالت میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اچھا، اب مدنی مذاکرات تو انشاءاللہ الکریم چاند رات کو، یعنی پیر شریف کو زیادہ تر تو ہو سکتا ہے چاند ہو جائے، نہیں بھی ہوتا تب بھی پیر شریف کو مدنی مذاکرات شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. تو میں نے کہا وہ ناخنوں کا بتا دوں کہ ناخن ہیں یہ جن کو قربانی کرنی ہے ان کے لیے مستحب ہے، فرض واجب نہیں ہے. ان کے لیے ثواب کا کام ہے کہ وہ ناخن جو ہیں، ناخن، بال، جہاں کے بھی بال ہے بدن کے جہاں کاٹنے ہیں تو وہ کاٹنے کو، کھال جدا کرنی ہے تو کھال بھی جدا کرنے، جو مردار کھال ہوتی ہے جیسے، تو
खाल का भी लिखा हुआ है, अब वो मुर्दार का है नहीं है वो भूल गया हूं मैं। तो बहरहाल ये कि ये सब कर लें और जब तक अपनी यहाँ की कुर्बानी ना हो जाती आपकी तरफ से उस वक्त तक फिर ये बाल वगैरह जाए, मसलन आप दूसरे दिन कुर्बानी करते ईद के, तो अब जब छुरी चल जाए तो अब भले आप अपनी जरूरत हो नाखून बाल वगैरह काट लें, ये मुस्तहब है, ना करें तब भी गुनाह नहीं है। और जिनको मतलब कुर्बानी जिन पर वाजिब नहीं है वो भी अगर चाहें तो इस तरह कि वो नाखून बाल चांद रात से ना काटें और ईद की नमाज के बाद भले ये काट लें, तो इनके लिए भी ये इंशाअल्लाह सवाब मिलेगा। अच्छा, अब जिनका 40 दिन उन दिनों हो जाए, यानी चांद रात को समझो कि इसका 1 महीना पूरा हो गया है, मसलन कि वो नाखून नहीं काटे इसने, अब इसको 11 तारीख को समझोगे या जिस दिन भी इसने कुर्बानी करनी है तो अब 41 दिन हो जाएंगे तब जाके नाखून काटेगा या बगले लेगा या जो भी बाल हैं गैर जरूरी बाल जो होते हैं जिनका दूर करना होता है, तो वो अगर 41 दिन होगा ना, 40 दिन तक ना काटना ये जायज था, 40 से ऊपर अगर गुजार दिए तो गुनाहगार होगा। तो इसलिए फिर इसके लिए ये चांद रात से पहले नहीं काट सका तो भले चांद रात के बाद भी ये काटे। अब इसके लिए ना काटना मुस्तहब नहीं रहेगा कि अगर मुस्तहब के मुकाबले पर वाजिब आ गया फिर तो मुस्तहब रहा ही नहीं, यानी वो तर्क करना भी ना हुआ, रहा ही नहीं उसके लिए मुस्तहब, बल्कि वाजिब है कि ये उसको पूरा करे। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाह रब्बिस समावाति सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। 3 मरतबा जिसने पढ़ा तो उसने गोया शब कद्र हासिल कर ली। आइए मिलके पढ़ते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह रब्बिस समावाति रब्बिस समावाति as-sab'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाह रब्बिस समावाति as-sab'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाह रब्बिस समावाति as-sab'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं, जो ये दुआ किसी मजलिस से उठते वक्त 3 मरतबा पढ़े तो उसकी खताएं मिटा दी जाती हैं, और जो मजलिस से खैर और मजलिस से जिक्र में पढ़े तो उसके लिए खैर यानी भलाई पर मोल लगा दी जाएगी। आइए मिलकर पढ़ते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लल्लाहु अलैहि
आइए मकतबतुल मदीना की एक बुक का प्रोमो देखते हैं। ईमान को ताकत बख्शने और रूह को सुकून पहुंचाने वाले वाक़यात और हिकायतें, बुजुर्गान दीन की जिंदगियां और उनमें मौजूद खूबसूरत पैगाम, ऐसे ही दिलचस्प और मालूमात से भरपूर जिंदगी बदल देने वाली कुतुब, आशिकान रसूल की 130 हिकायात, 60 हज करने वाला हाजी, अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया का सफर मदीना, ये तमाम कुतुब आप अपने करीबी मकतबतुल मदीना से खरीद सकते हैं। आज़िमीन हज को अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए तोहफतन पेश भी कीजिए और घर बैठे हासिल करने के लिए मकतबतुल मदीना के इस नंबर पर राब्ता कीजिए। मकतबतुल मदीना। हर हफ्ते हमें एक रिसाला पढ़ने के लिए दिया जाता है, मुताला करने के लिए दिया जाता है। इस्लामी भाई उसका मुताला भी फरमाते हैं। आइए उसके हवाले से कारकर्दगी देखते हैं। मदनी चैनल के नाजरीन और आलमी मदनी मरकज फैज़ान मदीना के हाजरीन, हर हफ्ते एक रिसाला मुताला के लिए अता किया जाता है। आइए इस रिसाले के बारे में सुनते हैं। दुआए खलीफाए अमीर अहले सुन्नत। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन या रब्बल मुस्तफ़ा। जो कोई 16 सफ़हात का रिसाला अमीर अहले सुन्नत के 150 इरशादात पढ़ या सुन ले, उसे अमीर अहले सुन्नत के सदक़े नेकी की राह पर चला और दीन और दुनिया की खूब बरकतें अता फरमा। आमीन बिजाहि खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस रिसाले में आप पढ़ सकेंगे अमीर अहले सुन्नत के मुख्तलिफ इरशादात। उर्दू ज़बान में 16 सफ़हात पर मुश्तमिल ये रिसाला 25 रुपए हदिये पर मकतबतुल मदीना से तलब किया जा सकता है। इसी के साथ साथ ये रिसाला मजीद 7 ज़बानों में भी पढ़ा जा सकता है, जिसमें इंग्लिश, बंगला, सिंधी, हिंदी, पश्तो, रोमन उर्दू और फ्रेंच शामिल हैं। ये रिसाला दावत इस्लामी की वेबसाइट www.dawatislami.net से PDF और ऑडियो फॉर्मेट में फ्री डाउनलोड भी किया जा सकता है। अपने मरहूमीन के इसारे सवाब की नीयत से रसाइल खरीद कर तकसीम कीजिए या मकतबतुल मदीना को अपना ऑर्डर बुक करवाने के लिए इस नंबर 0313113928 पर राब्ता कीजिए। मदनी चैनल के नाजरीन, पिछले हफ्ते रिसाला नमाज फजर के फजाइल पढ़ने की तरगीब दिलाई गई थी, जिसे मुल्क और बैरून मुल्क पढ़ने वालों की तादाद हम तक पहुँच चुकी है। आइए देखते हैं दूसरा हफ्ता जून 2023 हफ्तावार रिसाला मुताला कारकर्दगी नमाज फजर के फजाइल। पाकिस्तान इस्लामी भाई 18,14,876 18,14,876। पाकिस्तान इस्लामी बहनें 7,63,987 7,63,987। ओवरसीज इस्लामी भाई 34,930 34,930। ओवरसीज इस्लामी बहनें 1,30,398 1,30,398। मजमूई मुताला कारकर्दगी 27,44,191 27,44,191। नमाज फजर के फजाइल हफ्तावार रिसाला मुताला कारकर्दगी। 10 जून 2023 को मदनी मुज़ाकरे में नाजरीन से किए गए सवालात के जवाबात और विनर का नाम। सवाल नंबर 1, सबसे ज्यादा मुसीबतें किन पर आईं? जवाब, अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम पर। सवाल नंबर 2, जुल्हज के पहले 10 दिनों का रोजा कितने साल के रोजों के बराबर है? जवाब, 1 साल के रोजों के बराबर। सवाल नंबर 3, एक हाथ से हाथ मिलाना सुन्नत है या दोनों हाथों से? जवाब, दोनों हाथों से। दुरुस्त जवाबात देने वालों के सिलेक्टेड नाम: बिनते मोहम्मद फखरुद्दीन अत्तारिया, रहीम यार खान, बिनते रफीक अत्तारिया, कसूर, बिनते मौला बख्श जामशोरो, सिराज अहमद अत्तारी बिन अल्लाह बख्श बलूचिस्तान, सैयद इरफान शाह कराची, बिनते संजर खान जैकबाबाद, बिनते उमर दीन सखर। इन सेलेक्टेड नामों में से कुरान दाजी यानी ड्रॉ के जरिए निकलने वाला नाम सिराज अहमद अत्तारी बिन अल्लाह बख्श बलूचिस्तान। इनको तोहफे में 1 साल की माहनामा फैज़ान मदीना की बुकिंग दी जाएगी। ये अपना नाम या जिसका भी नाम पेश करेंगे उनको 1 साल तक उनके एड्रेस पर कलर्ड माहनामा फैज़ान मदीना पहुंचाया जाएगा इंशा अल्लाहुल करीम। अल्हम्दुलिल्लाह, हर हफ्ते मदनी मुज़ाकरे में नाजरीन से सवालात भी किए जाते हैं, जिसके हवाले से आपने देखा भी कि इस हफ्ते किनको इनाम दिया जा रहा है। अगर आप भी ये इनाम हासिल करना चाहते हैं, इन सवालात के जवाबात देना चाहते हैं, तो आज के मदनी मुज़ाकरे के सवालात नोट कर लीजिए। सवाल नंबर 1, औरत का लफ्ज़ी माना बताइए। सवाल नंबर 2, कुर्बानी करने वाले को कुर्बानी के हर बाल के बदले कितनी नेकियां मिलेंगी? सवाल नंबर 3,
اللہ پاک کے نزدیک کون سے 10 دن سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں؟ تو ان سوالات کے جوابات آپ ہمیں SMS کے ذریعے ان نمبرز پر، اسکرین پر آپ نمبر دیکھ رہے ہیں، تو ان نمبرز کے ذریعے آپ ہمیں جوابات دے سکتے ہیں۔ اسلامی بہنیں اپنا نام نہ لکھیں بلکہ محرم کا نام لکھیں، محرم کا نمبر لکھیں، اپنا نام لکھنے کے بجائے کنیت ام فلاں یا بنت فلاں، اس طریقے سے آپ ہمیں جوابات ان سوالات کے دے سکتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔